ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تم ساتھ رہنا اور اس کی رائٹر ہے مریم عزیز۔ یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے اور ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول۔ اس کے علاوہ کائنڈلی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، مجھے امر بیل ناول کے بارے میں مت کہیے گا۔ مطلب میں نے سوچا بھی تھا کہ ٹھیک ہے میں پڑھ لیتی ہوں، کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر مجھے سبھی نے منع کیا کہ ہم بھی سیڈ اینڈنگ والے ناولز نہیں سن سکتے، اور یار میں نے پڑھنے کے دوران روتے رہنا ہے، تو اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ میں پڑھوں ہی نہ، تو مجھے بہت زیادہ رونا آئے گا، اور میں ایسا کوئی بھی دکھ اپنے دل پر نہیں لینا چاہتی۔ مطلب کیوں تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ایسے ہی روتی رہوں؟ تو مجھے امر بیل ناول نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، تو کیوں تنگ کر رہے ہو تم لوگ مجھے؟ مت کہا کرو کہ پڑھو پڑھو، میں نے وہ ناول نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے مت کہنا۔ اگر کوئی کنونس کر سکتا ہے تو مجھے کر لے، لیکن میرا ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں اس ناول کو پڑھوں۔ تو آئیے ہم اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں، جو مریم عزیز کا ہے۔ تھوڑا بلر ہے، مطلب اس کا پی ڈی ایف اتنا واضح نہیں ہے، لیکن خیر گزارا ہو جائے گا، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو پڑھ پاؤں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پائپ ہاتھ میں لیے گنگناتے ہوئے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ پاپا اتنی جلدی آ گئے؟ وہ پائپ کیاری میں رکھ کر تیزی سے کچن کے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جالی کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی، سلطان صاحب کچن میں ہی کھڑے تھے۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہی تھی پاپا، پیچھے لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ آج آپ جلدی آ گئے؟ ہاں، آج ساجد بھائی نے آنا تھا، مجھے پتا تھا میری بیٹی اکیلی ہوگی، سوچا چلو اس کی کچھ ہیلپ کروا دوں۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ میری ہیلپ کے لیے سکینہ تھی، میرے ساتھ دوسرا۔ مجھے کوکنگ آتی ہے پاپا، آپ نے مجھے بالکل ہی نکما سمجھ لیا ہے۔ چائے بنانی آتی ہے، آملیٹ بھی بنا لیتی ہوں، گوبھی گوشت بھی بنا لیتی ہوں، اتنا مجھے پتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ آتا ہے تو بتاؤ۔ ان کا انداز چیلنج کرتا ہوا تھا۔ اوکے، اس نے جیسے ان کا چیلنج قبول کیا تھا۔ یہ دیکھیے، فرائی فش بنائی ہے، اور میں نے بنائی ہے، اس نے سینے پر انگلی رکھ کر کہا۔ اور یہ کوفتے؟ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، وہ بے ساختہ خوش ہو کر بولے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، کوفتے ریڈی میڈ ہیں۔ اس کے بتانے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ بھلے ریڈی میڈ ہو، بنائے تو میری بیٹی نہیں ہے نا؟ سکینہ کدھر گئی ہے؟ اسے میں نے پاس کی بیکری میں بھیجا آئس کریم لانے۔ گڈ، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم چائے بناؤ۔ دونوں باپ بیٹی پیتے ہیں اور ساتھ میں گپ شپ کرتے ہیں۔ وہ سر ہلا کر چولہے کی طرف مڑ گئی۔ وہ بڑے انہماک کے ساتھ اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی جب سکینہ دروازہ کھول کے اندر آئی تھی۔ وہ آپ کے تایا جی آ گئے ہیں، اس کے برا سا منہ بنا کر اطلاع دینے پر عائشہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ ان کو اپنے گھر چین نہیں آتا، جو آئے دن ادھر ہوتے ہیں جب کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ چلو غصہ چھوڑو، کھانا تو تم بنا چکی ہو نا؟ عائشہ باہر آئی تھی۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہاں موجود 3 لوگوں میں سے 2 نے جواب دیا تھا، اور وہ اس کے تایا اور اس کا کزن ساتھ تھا، جو اس کو بالکل پسند نہیں تھا، اور اس کی تائی زبیدہ، جنہوں نے اس کے سلام کا جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اسے بھی وہ پسند نہیں تھی، سو وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے تایا جی کی طرف بڑھی اور ان سے پیار لے کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اور عائشہ بیٹی کیا کر رہی ہو آج کل؟ کچھ خاص نہیں تایا جی، صبح کالج، پھر یہی روٹین ہے گھر میں۔ تو بیٹا سارا دن بور نہیں ہوتی، کبھی ہماری طرف بھی چکر لگا لیا کرو، سلطان بھی کم ہی آتا ہے، میں ہی آ جاتا ہوں۔ وہ ان کے شکوے کے جواب میں صرف مسکرا ہی سکتی تھی، کیونکہ جو جواب اس کے پاس تھا انہیں پسند نہ آنا تھا۔ ابو جی دراصل ہماری کزن کا اسٹینڈرڈ نہیں کہ وہ ہمارے چھوٹے سے گھر میں آئے، کہ اس کے کزن سعد نے تبصرہ کیا تھا۔ عائشہ کی مسکراہٹ سکڑ گئی تھی، اور اس کا چہرہ دیکھ کر تایا جی نے زبردست غوری سے نوازا تھا۔ تائی جی کو شاید اپنے بیٹے کی شان میں یہ گستاخی پسند نہیں آئی تھی، وہ بھی کٹیلے انداز میں بولی تھی۔ ہاں تو سعد غلط کیا کہہ رہا ہے؟ کب آتی ہے عائشہ ہماری طرف؟ اتنی دفعہ بلایا ہے، یہ ہم ہی ہیں جو ڈیٹو کی طرح ان سے ملنے آ جاتے ہیں۔ عائشہ کو ایک دم بہت غصہ آیا تھا۔ زبیدہ، ساجد صاحب نے غصے سے ان کا نام لیا تو وہ جو مزید بولنے کا ارادہ رکھتی تھی منہ ہی منہ میں بدبدا کر رہ گئی۔ تبھی سلطان صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ سکینہ تیزی کے ساتھ کام نپٹا رہی تھی۔ سکینہ، تم یہ برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، میں یہ سلاد بناتی ہوں۔
اس کے ہاتھ سے چھری لے کر اس نے اسے ڈائننگ روم بھیجا تھا۔ سلاد کاٹ کر اس نے کباب بھی فرائی کر لیے۔ اب وہ ڈش میں انہیں نکال کر یوں ہی کڑی تھی۔ اس کا موڈ بالکل آف ہو چکا تھا اور اس کا اندر جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ باجی، وہ اپنی سوچ میں تھی جب سکینہ کی آواز پر چونکی۔ سب چیزیں رکھ دی ہیں اور سب بیٹھ گئے ہیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ سکینہ، تم ایسے مت جانا، کھانا یہی کھا لو۔ جی باجی، وہ تابعداری سے سر ہلا کر کاؤنٹر کی طرف مڑ گئی۔ عائشہ بیٹا کہاں ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اب کے سلطان صاحب نے خود اسے آواز دی تھی اور وہ جانتی تھی ایک تو وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے اور اب وہ نہ گئی تو وہ خود آ جائیں گے۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے چائے اور بسکٹ ٹرالی میں سیٹ کیا اور سکینہ کو ٹرالی لاؤنج میں لانے کا کہہ کر خود لاؤنج میں آ گئی۔ سب کو چائے سرو کر کے وہ سلطان صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ سلطان، تم تو اچھے خاصے ہنس مکھ ہو۔ زرینہ بھی بڑی خوش مزاج اور ملنسار تھی۔ عائشہ تو تم دونوں سے بالکل مختلف ہے، زبیدہ بیگم نے ابرو اچکا کر ایک دفعہ پھر عائشہ کی ذات کو ہدف بنایا تھا۔ آپ کی غلط فہمی ہے بھابھی، میری بیٹی بہت خوش مزاج ہے، بس بات اتنی سی ہے کہ اس کا دل کسی سے ملتا ہے۔ سلطان صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن جواب انہوں نے کافی ٹھنڈے انداز میں دیا تھا اور ان کے جواب پر عائشہ کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے سلطان، ہماری عائشہ واقعی بڑی اچھی بچی ہے۔ ساجد صاحب نے ایک دم بات کو سنبھالا تھا۔ خیر تم یہ بتاؤ سلطان، وہ جو آرڈر تھا جس کو تم بتا رہے تھے کہ وہ پے نہیں کر رہے، انہوں نے پیمنٹ دی یا نہیں؟ نہیں بھائی جی، ابھی تک تو نہیں، الٹا روز دھمکیاں ملتی ہیں۔ سلطان صاحب کے کہنے پر عائشہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ تم نے پولیس کو تو اطلاع نہیں کی؟ نہیں ابھی تو نہیں کی، لیکن اب لگتا ہے ان کی مدد لینی ہوگی۔ نہیں، ساجد صاحب تیزی سے بولے، پولیس کو انوالو نہ کرو، وہ مزید تنگ کریں گے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا سعد کو ساتھ رکھ لو، بیٹا کوئی ہے نہیں تمہارا اور اتنی دولت ہے، لوگ اس لیے بھی شیر ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان صاحب مسکرا دیے تھے۔ اب اتنی بھی اندھیر نہیں پڑا بھائی جان، آپ پریشان نہ ہو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ساجد صاحب نے ایک نظر سعد پر ڈالی اور خاموش ہو گئے۔ عائشہ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انشاءاللہ جلدی خوشخبری سنیں گی آپ۔ ان کے مسکرا کر جواب دینے پر نہ صرف ان سب نے بلکہ عائشہ نے بھی چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا مطلب، کیا تم نے طے کر لیا ہے؟ ساجد صاحب کی آواز میں پریشانی تھی۔ جی یہی سمجھیے، لڑکا بہت اچھا ہے، سلطان صاحب مطمئن لہجے میں بولے۔ اب کی بار عائشہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاپا تو اس سے چھوٹی بات بھی ڈسکس کرتے تھے، اتنی بڑی بات، اس کی زندگی کا فیصلہ انہوں نے اکیلے کر لیا، اس سے پوچھا بھی نہیں۔ چلے ابو، سعد ایک دم کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ تایا جی اور تائی بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سلطان صاحب ان کو رخصت کرنے باہر چلے گئے تھے، وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ ایک تو تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اپنی زبان کو لگام کیوں نہیں دیتی تم؟ ساجد صاحب نے پیچھے مڑ کر غسیلی نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ جواباً انہوں نے بھی غصے سے اپنے سرتاج کو دیکھا۔ نہ، ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی عائشہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنے کی؟ کچھ تو خدا کا خوف کھائیے ساجد، میں نے کیا الٹا سیدھا کہا؟ اس جیسی مغرور بد مزاج لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور کیا ابو، وہ کزن ہے میری، لیکن مجال ہے اس نے کبھی سیدھے منہ بات کی ہو۔ اب کے ڈرائیو کرتا ہوا سعد بھی جلے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ اسے چاچو کی دولت اور اپنی خوبصورتی کا کچھ زیادہ ہی مان ہے۔ اچھا بس زیادہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، نہ تو وہ مغرور ہے نہ بدتمیز، جس طرح کی تم طنزیہ گفتگو کرتی ہو زبیدہ بیگم، اچھا خاصا بندہ تم سے دور ہو جائے۔ ابو میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ اس کی اتنی طرفداری کیوں کرتے ہیں؟ اب کے ساتھ ناراضی سے بولا۔ انسان کبھی تو عقل سے کام لیتا ہے، کیا تم لوگ نہیں جانتے میں کیا چاہتا ہوں؟ تم لوگ میرا بنا بنایا کام خراب کرو گے۔ ان کی بات سمجھ کر زبیدہ نے انکارا بھرا تھا۔ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا، سلطان کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے کو نہیں دے گا، زبیدہ نے طنزی انداز میں کہتے ہوئے ساجد صاحب کو دیکھا۔ منہ اچھا نہ ہو تو بات ہی اچھی کر لیا کرو، زبیدہ بیگم تلملا کر رہ گئی تھی۔ آپ کی بھتیجی کی تو اچھی شکل ہے نا، تو کر لیں پھر بات، آپ کو جب ٹکا سا جواب ملے گا تو ہو جائے گی تسلی بھی، انہوں نے ناراضی سے کہتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ تم اپنی چونچ بند رکھو، میں خود سب سنبھال لوں گا۔ اب کی بار کوئی نہیں بولا تھا، گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ہائے، وہ اپنے دھیان میں بیٹھی تھی جب سدرا زوردار آواز میں بولتی ہوئی دھپ سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ عائشہ نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، یہ منہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کچھ نہیں یار، کل تایا جی آئے تھے، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں تو اس میں نیا کیا ہے؟
نیا وہ ہے جو میں نے سنا۔ مجھے پاپا کہیں دن سے پریشان لگ رہے تھے، وہ تو کل پتہ چلا کہ کوئی انہیں دھمکیاں دے رہا ہے، دوسرے پاپا نے کسی کو میرے لیے پسند کر لیا ہے۔ ہیں؟ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں رات سے بہت پریشان ہوں۔ بات ہے تو پریشانی والی، کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دیتے ہیں؟ بزنس رائیول ہی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو پسند کیا ہے وہ کون ہے؟ پتہ نہیں، میں سن کر اتنی شاکڈ ہوئی تھی کہ کچھ پوچھ ہی نہیں سکی۔ پاپا مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اپنی عادت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی، کو جا کے ایک انجان اور ایسا شخص جسے میں جانتی بھی نہیں، اس کے ساتھ ساری زندگی۔ اور سدرا، شاید پاپا کی خوشی کے لیے میں ایسا کر بھی لیتی اگر حذیفہ میری زندگی میں نہ ہوتا۔ حذیفہ کو بتایا اس بارے میں؟ نہیں، اور میں اسے بتانا بھی نہیں چاہتی۔ پہلے میں پاپا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ مجھے یقین ہے انکل نے اگر ایسا کہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ عائشہ، دستک کے بعد اس کے نام کی پکار سنائی تھی تو وہ جو اوندھے منہ لیٹی تھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پاپا کب سے اپنی گڑیا کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوری پاپا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ بال سمیٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر غور سے اسے دیکھنے لگے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی، پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میں آفس سے آیا ہوں اور مجھے میری گڑیا کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جن کو چھپانے کے لیے اس نے سر جھکا لیا تھا۔ عائشہ، تم جانتی ہو تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بولو کیا بات ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تو ایک کے بعد دوسرا آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ وہ ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آئے تھے۔ عائشہ میری جان، کوئی بات ہوئی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ پاپا، کل آپ تایا جی سے کہہ رہے تھے آپ نے میرے لیے کسی کو پسند کر لیا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ پہلے تو وہ سمجھے ہی نہیں اور جب بات سمجھ میں آئی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ عائشہ نے ناراضی سے انہیں دیکھا۔ بس اتنی سی بات؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے پاپا۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے بولی تو سلطان صاحب کو بھی سیریس ہونا پڑا۔ تم سعد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ جی، وہ ان کے سوال پر بے حد حیران ہوئی تھی اور اگلے ہی پل بڑے بے ساختہ انداز میں اس کا سر نفی میں گھوما تھا۔ تو بس اس لیے کہا تھا۔ ساجد بھائی پہلے بھی کتنی بار باتوں باتوں میں یہ بات کر چکے ہیں اور اس وقت بھی مجھے لگا یہی بات کرنے والے ہیں، اور عائشہ کو لگا اس کے دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ ہٹا ہو۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے میں کل سے کتنی پریشان ہوں، آپ کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ اور اگر سچ مچ ایسی بات ہوئی عائشہ جیسے میں نے کہا ہے تو چھوڑیے نا پاپا، ایسا ہے تو نہیں نا؟ اب وہ کافی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا۔ وہ ان کا بازو تھام کر انہیں اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہائے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا جہاں حذیفہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہائے جواباً وہ مسکرا کر بولی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت۔ اچھا بس، عائشہ نے اسے ٹوک دیا۔ کل کیوں نہیں آئے تھے؟ حذیفہ کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی۔ ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور تم بتاؤ، تم میری کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میسج کا رپلائی کر رہی تھی؟ بس ایسے ہی موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے منہ بنانے پر حذیفہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بدلہ لینے میں تو تمہارا کوئی ثانی نہیں، ایسی ہی ہوں میں، جیسی بھی ہو مجھے اچھی لگتی ہو۔ وہ شرارت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے، وہ کھڑی ہو گئی تو حذیفہ بھی ہنستا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے کلاس روم کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگا۔ ظاہر سی بات ہے، کلاس لینے، وہ پیچھے مڑ کر جتاتے ہوئے انداز میں بولی۔ ہاں لیکن میں نہیں جا رہا، مجھے گھر جلدی جانا ہے اور ہو سکتا ہے میں 2-3 دن تک نہ آؤں، وہ کہتے ہوئے اپنے موبائل پر میسج بھی چیک کر رہا تھا۔ مسلسل خاموشی پر اس نے سر اٹھایا۔ عائشہ بڑے سنجیدہ انداز میں اسے گھور رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیرانی سے بولا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں اتنی غیر حاضری کی وجہ؟ یار گھر میں کچھ کام ہے۔ کیا کام؟ وہ باقاعدہ جھرا پر اتر آئی تھی۔ ہے نا بس، وہ بس کچھ جھنجھلا کر بولا تو عائشہ غصے سے مڑی تھی۔ حذیفہ تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ آئی ایم سوری عائشہ، مجھے پتہ ہے تمہیں برا لگا، لیکن یار میں بہت پریشان ہوں۔ حذیفہ کے تاثرات اتنی بے چارگی لیے ہوئے تھے کہ اسے اپنا غصہ ایک طرف رکھنا پڑا۔ مجھے پتہ ہے تم پریشان ہو اور اسی لیے مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ گھر میں کچھ پرابلم ہے۔ کیا؟ حذیفہ بتانے کے بجائے نظریں چرانے لگا۔
पापा का ऑपरेशन है, 70,000 की ज़रूरत थी। 30,000 का इंतज़ाम हो गया, लेकिन 40 अभी बाकी हैं और डॉक्टर ऑपरेशन तब करेंगे जब फुल अमाउंट जमा करवाई जाएगी। अब की बार आयशा ने गहरा सांस लिया। हुज़ैफ़ा, इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रहे हो? हुज़ैफ़ा ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। आयशा, 40,000 तुम्हारे लिए मामूली बात होगी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है। एक लम्हा के लिए आयशा चुप की चुप रह गई, फिर बोली, मेरा मतलब वो नहीं था हुज़ैफ़ा, लेकिन तुम मुझसे डिस्कस करते तो इतनी परेशानी का सामना न करना पड़ता। मैं कल तुम्हें 40,000 रुपये दे दूँगी। हुज़ैफ़ा ने चौंक कर उसे देखा। नो आयशा, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था। मेरा ज़मीर बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि मैं तुमसे रकम लूँ। तो तुम कैसे अरेंज करोगे? उसके सवाल पर वो बालों में उंगलियां चलाने लगी। भाई भी कोशिश कर रहे हैं और मैं भी। देखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर कुछ ना हुआ तो क्या अंकल इतने दिन तकलीफ़ में रहेंगे? नहीं हुज़ैफ़ा, तुम्हें ये पैसे लेने होंगे। लेकिन आयशा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस हुज़ैफ़ा, वो दो टोक अंदाज में बोली तो हुज़ैफ़ा मुस्कुरा कर रह गया। ओके, मैं इतनी बड़ी रकम ऐसे नहीं ले सकता, तुम्हें ज़रूर वापस करूँगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। आयशा ने सर हिलाने पर इत्तफ़ाक़ किया था। ये आज शहज़ादी साहिबा ने मुझ गरीब के घर आने की ज़हमत कैसे की? सिदरा ने जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। शहज़ादी साहिबा का मूड था कि गरीब लोगों के घर जाया जाए। वो बेनियाजी से बोली तो सिदरा हस्बे आदत खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज तुम कॉलेज नहीं आई तो सोचा तुम्हारी खैर खैरियत पता करती चलूं। सिदरा मुस्कुराई। घर में बहुत खामोशी है? आयशा ने खामोशी महसूस करके पूछा। हाँ, सब बाहर गए हैं और अलीना सो रही है। उसने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, छोड़ो, मेरे पास बैठो। रुको, बस 5 मिनट में आती हूँ। सिदरा के जाने के बाद उसने गहरा सांस लिया और दिल में अल्फाज तरतीब देने लगी जो बात वो करने आई थी। और पूरे 5 मिनट बाद सजी हुई ट्राली के साथ सिदरा उसके सामने थी। वाह, बड़ी फास्ट सर्विस है, आयशा बशाश लहजे में बोली। केक लो ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता कांटे से कबाब खाते देखकर सिदरा ने कहा। नहीं यार, दिल नहीं कर रहा। सिदरा ने गौर से उसका चेहरा देखा। अब वो बात कह दो जिसको कहने की तुम कब से कोशिश कर रही हो। आयशा को हैरत नहीं हुई। पापा के बाद एक वही थी जो उसे समझती थी। मुझे 20,000 की ज़रूरत है। सिदरा को झटका लगा था। मगर क्यों? आयशा होंठ काटने लगी थी। हुज़ैफ़ा को पैसों की ज़रूरत है। सिदरा मुंह से कुछ नहीं बोली थी, लेकिन उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने नहीं मांगे, मैं खुद उसकी मदद करना चाह रही हूँ। उसके फादर सीरियस है और ऑपरेशन के लिए रकम की ज़रूरत है। वो काफ़ी परेशान है और मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम बहुत गलत कर रही हो आयशा। उसे पैसे मांगने के लिए तुम ही नज़र आती हो। उसने मुझसे कोई डिमांड नहीं की। मैंने खुद फोर्स किया था कि वो मुझसे पैसे ले ले। वो तो नहीं ले रहा था। सिदरा ने गुस्से से सर झटका। उसकी शर्ट पुरानी हो गई तो तुम्हें फ़िक्र लग जाती। उसका मोबाइल गुम हो गया तो ये भी तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उससे 40,000 का मोबाइल ख़रीद कर दो। तुम्हारा बस चले तो शायद अपना बंगला भी उसके नाम लिख दो। सिदरा प्लीज़, मैं यहाँ तुम्हारी लानत मलामत सुनने नहीं आई। 50-60 हज़ार मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं दे सकती हूँ, लेकिन मेरा और पापा का जॉइंट अकाउंट है। मैं वो विदाउट रीज़न इतने पैसे नहीं निकाल सकती, इसलिए तुम्हारे पास आई थी। 20,000 तुम दे दो, बाकी मैं कर लूँगी। वो अपना हैंडबैग पकड़कर खड़ी हो गई तो सिदरा ने तेज़ी से उसका बाजू थाम लिया और उसके सामने खड़े होकर उसे दोनों बाजुओं से थाम लिया। मैं ना तो तुम पर लानत मलामत कर रही हूँ और ना ही तंज। मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ, ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। सिदरा, मैं ना तो बच्ची हूँ और ना नादान ना समझ। तुम जानती हो मैं हुज़ैफ़ा को पसंद करती हूँ और तुम ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे और हुज़ैफ़ा के स्टेटस में कितना फ़र्क है। अंकल जिन्होंने तुम्हें शहज़ादियों की तरह पाला है वो हुज़ैफ़ा के साथ तुम्हारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम्हारी और हुज़ैफ़ा के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आयशा एक पल के लिए खामोश हो गई थी। मुझे पता है सिदरा, लेकिन मैं पापा को मना लूँगी। और जैसा तुम हुज़ैफ़ा के बारे में सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। उसे मेरी दौलत से कोई कुछ गर्ज़ नहीं। वो मुझसे प्यार करता है। तुम पछताओगी आयशा। मैंने उसकी आंखों में लालच देखा। कभी उसे आजमा के देखना। मुझे उस पर पूरा यकीन है। सिदरा उसके पूरी यकीन अंदाज पर उसे देख कर रह गई। अब बोलो, दे रही हो या नहीं? सिदरा ने गुस्से से उसे देखा। कल कॉलेज ले आऊँगी, अभी नहीं है मेरे पास। सिदरा नाराज़ी से बोली, जबकि आयशा मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। मुझे पता था मेरी दोस्त कभी मुझे इनकार नहीं कर सकती। तभी उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। पापा आ गए। स्क्रीन देखकर वो जल्दी से बोली, कल याद से ले आना। कमरे से निकलने से पहले वो याद दहानी करवानी नहीं बोली थी। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा। पापा बिस्तर पर नीम दराज थे और एक एल्बम उनके आगे खुला था। पापा आ जाऊँ? उसने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पूछा।
आओ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। वो कहने के साथ उठकर बैठ गए। आपकी तबीयत ठीक है? वो उनको देखती हुई सामने बैठ गई। मैं ठीक हूँ गुड़िया, वो मुस्कुराकर बोले। पर मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। कितने दिन से देख रही हूँ आप कुछ परेशान हैं। तुम्हारा वहम है। ये बताओ क्या कर रही थी? मूवी पर आपका वेट कर रही थी। आप नहीं आए तो देखने आई थी। सो नहीं गए? लेटा तो सोने के लिए था पर नींद नहीं आई। तुम्हारा बचपन याद आ रहा था तो ये एल्बम लेकर बैठ गया। ये तस्वीर देखो, ये तुम 6 माह की हो और तुम्हारी माँ देखो कितनी खुश थी तुम्हें गोद में लिए। बारहा देखी हुई तस्वीरों को वो फिर से इश्तियाक से देखने लगी। तो इसका मतलब ये हुआ पापा कि मैं मामा की तरह खूबसूरत हूँ? तो वो कहका लगाकर हंस पड़े। नहीं, तुम अपनी मामा से ज़्यादा खूबसूरत हो। वो हंसकर एल्बम का अगला सफ़ा पलटने लगी। पापा एक बात पूछूं? मामा की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी। आप भी तब यंग थे, फिर भी आपने शादी नहीं की। कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई? लेकिन फिर भी पापा, मुझे पता है आप मामा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मामा के बाद आपको हक था कि आप शादी करते। मैं जब आपको चुप उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी बात पर वो हंस पड़े थे। अब इस उम्र में तो मैं शादी करने से रहा। पापा मजाक में मेरी बात को ना टालिए। आई एम सीरियस। वो मुँह बसोड़ कर बोली। ये सच है, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उसकी जगह किसी और को दूँ, लेकिन सबसे बड़ी वजह तुम थी। मैं तुम्हें सौतेलेपन का दर्द नहीं देना चाहता था। मैंने सौतेलेपन का दर्द बर्दाश्त किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस दर्द से आशना हो। लेकिन पापा, ताया जी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने भी कभी उन्हें सौतेला नहीं कहा। वो तो मैं अब भी नहीं कह रहा, लेकिन उनकी वालदा ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं समझा। वो अज़ियतें जो उन्होंने मुझे दी थी, अब भी इतने बरस गुजर जाने के बाद भी जब मुझे याद आती हैं तो मैं कांप जाता हूँ। छोड़िए पापा। उन्हें डिप्रेस देखकर उसने मौजू बदल दिया। ये कौन है पापा? उसने एक ग्रुप फ़ोटो पर उंगली रखी थी। ये? सुल्तान साहब ने मुस्कुराकर उस तस्वीर को देखा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नवाजिश और ये उसकी वाइफ नवाजिश। तुम्हारी मामा का कज़न भी था। ये अब कहाँ है पापा? मैंने तो इतने सालों से कभी इन्हें नहीं देखा। तुम्हारी मम्मा की डेथ के बाद ये लोग अमेरिका चले गए थे। मेरा फ़ोन पर इनसे रब्ता था। अब नवाजिश का फ़ोन आया था कि वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। आयशा ने हैरत से उनकी खुशी देखी। मैंने पहले आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त, मेरा हमदर्द, हम राज है। उससे मैं अपनी हर परेशानी शेयर कर सकता हूँ। पापा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आप मुझसे नहीं अपने उस दोस्त से शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप सालों से नहीं मिले? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं। बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो जल्दी घबरा जाता हूँ। बस हर वक्त तुम्हारी फ़िक्र ही रहती है और तुम्हारे मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता सिवाय नवाजिश के, और उसके आते ही मैं तुम्हारे फ़र्ज से सबको दोष हो जाऊँगा। पापा, आपको हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र क्यों रहती है? क्या मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि आपका दिल चाहता है मैं आपसे दूर चली जाऊँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। सुल्तान साहब ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आयशा, मैं कब चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर जाओ? बस किसी नुकसान से डरता हूँ, इसलिए चाहता हूँ तुमको किसी मजबूत हाथों में सौंप जाऊँ जो तुम्हारा मुझसे ज़्यादा ख्याल रखे, मुझसे ज़्यादा प्यार करे। पापा, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जो मुझे आपकी तरह प्यार करे। है ऐसा एक घर जहाँ सब तुम्हें प्यार करेंगे। उनकी मुस्कुराती आवाज़ पर वो सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नवाजिश और सलमा ने जब तुम छोटी थी तभी मुझसे और ज़रीना से तुम्हें मांग लिया था। पापा, हैरत की शिद्दत से उसके आंसू जम कर रह गए। ये बात मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन जब तुमने मेरी बात पर यूँ रिएक्ट किया तो मुझे लगा ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी ताकि तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहती, लेकिन खैर देर तो अब भी नहीं हुई। वो कितनी देर खामोशी से उनका चेहरा देखती रही। आयशा, उनके पुकारते ही जैसे वो फट पड़ी थी। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं पापा? एक बात जो कभी बचपन में की गई थी, आप उसे मेरी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं? वो लोग इतने सालों से बाहर हैं, क्या जानते हैं आप उनके बारे में, उनके बेटे के बारे में? उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो करता क्या है, दिखता कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, वो फाइनेंशियली कैसे हैं, कुछ पता है आपको? उसका चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो गया था। आयशा, नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे जान कहते हैं और मुझे अंधे कुएं में धकेलना चाहते हैं सिर्फ ये कि वो आपके दोस्त का बेटा है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट हो, चोर हो, स्मगलर हो, कहीं वेटर हो, स्वीपर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन मैं उससे शादी करूं क्योंकि वो आपके दोस्त का बेटा है। पापा, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। जिस इंसान को मैंने कभी देखा नहीं, जिसे मैं जानती नहीं, उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ?
वो खड़ी हो गई थी। आयशा, उन्होंने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन वो कमरे से निकल गई थी। अजीब सा एहसास था जिसने उसके सोए हुए असाब को बेदार किया था, लेकिन अपनी दुखती आंखों को खोलने के लिए उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। उसके करीब रखा उसका मोबाइल बज रहा था, और पता नहीं कब से बज रहा था, क्योंकि उसके हाथ बढ़ाने पर खामोश हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल थामा। 10 मिस्ड कॉल्स थी, वो भी हुज़ैफ़ा की। उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल एक बार फिर बज उठा। आने वाली कॉल हुज़ैफ़ा की थी। हेलो हेलो आयशा, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही और कॉलेज क्यों नहीं आई? हाँ बस ऐसे ही। अब की बार दूसरी तरफ खामोशी छा गई। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात से तबीयत ठीक नहीं। तुम बताओ, सिद्रा ने तुम्हें पैसे दे दिए थे? हाँ मिल गए थे। थैंक यू वेरी मच आयशा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। इट्स ओके हुज़ैफ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बाद में तुमसे बात करूँगी। ओके टेक केयर। हुज़ैफ़ा ने भी मज़ीद बात किए बगैर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब भी चुप लेटी छत को देख रही थी। बेदार होते ही सारी सोचें फिर से दिमाग पर हावी होने लगी थी। दस्तक पर उसने सामने देखा जहाँ सकीना खड़ी थी। उठ गई बाजी आप? उसके मुस्कुराकर पूछने पर वो बस हूँ करके रह गई। नाश्ता बनाऊँ आपके लिए? वो उसके कमरे में बिखरी चीज़ें समेटते हुए पूछ रही थी। नहीं अभी नहीं। पापा चले गए? जी वो उनका फ़ोन आया था, मगर मुझे कह कर गए थे कि आपको नाश्ते के बगैर कॉलेज ना जाने दूँ। आयशा कितनी देर गायब दिमागी से सामने देखती रही। पापा ने नाश्ता किया? थोड़ी देर बाद उसने सकीना से पूछा, जो झुककर मैगज़ीन उठा रही थी। उन्होंने कभी आपके बगैर नाश्ता किया है? सकीना के जताते हुए अंदाज पर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आती हूँ। वो सकीना से कहकर खुद वॉशरूम में घुस गई थी। बाजी, सिद्रा बाजी आई हैं। वो बड़ी बेदिली के साथ टीवी देख रही थी जब सकीना की ऊंची आवाज़ पर उसने लाउंज के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से सिद्रा और सकीना दाखिल हो रही थी। उसके अंदर आते आते सिद्रा ने बगौर उसका जायज़ा भी ले लिया था। किसी एंगल से नहीं लग रहा कि तुम बीमार हो, तो कॉलेज से ऑफ करने का मतलब? ना सलाम ना दुआ, और आते ही तुमने चढ़ाई कर दी। आयशा ने बुरा मानते हुए कहा। सकीना तुम खाना लगाओ, हम आते हैं। सकीना के जाते ही सिद्रा बोल पड़ी थी। अगर तुमने मुझे ये पूछने के लिए बुलाया है कि मैंने हुज़ैफ़ा को पैसे दे दिए हैं, तो इसका जवाब हाँ है, और अपनी तसल्ली के लिए तुम उसको फ़ोन करके कंफर्म कर सकती हो। आयशा ने सामने टांग पर टांग रखकर झुलाती मुतमईन बैठी सिद्रा को गुस्से से देखा। मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा पूछा? सिद्रा ने कंधे अचकाए। कहा तो नहीं, पर मतलब तो वही था ना। अब की बार आयशा का हौसला जवाब दे गया था। दफ़ा हो जाओ तुम इसी वक्त। आयशा सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हो गई थी। एक तो मैं इतनी परेशान हूँ, और ऊपर से तुम्हारी बकवास बंद नहीं हो रही, और यहाँ आकर तुमने जो मुझ पर एहसान किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आखिर में उसकी आवाज़ भर आ गई। कहकर वो अपने कमरे की तरफ भागी थी, जबकि इस दौरान सिद्रा पूरी आंखें खोले हैं करती रह गई और फिर उसके पीछे भागी थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो उसे दोनों टांगे सोफे पर रखे बैठी नजर आई, जबकि चेहरा उसने झुका रखा था। वो गहरा सांस लेती उसके करीब जाकर बैठ गई। आयशा, उसके बुलाने पर भी वो टस से मस ना हुई, और उसके हिलते हुए वजूद से उसे अंदाज़ा हुआ वो रो रही है। आयशा इधर देखो मेरी तरफ। सिद्रा ने अब ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, और एक लम्हे के लिए हैरान रह गई। उसकी आंखें और चेहरा दोनों रोने की वजह से सुर्ख हो रहे थे। हुआ क्या है? अंकल तो ठीक है ना? वो कुछ नहीं बोली, उसी तरह रोती रही तो सिद्रा की परेशानी में इजाफा हो गया। बोलो आयशा, मुझे अब घबराहट हो रही है। अंकल ठीक है? उसने बामुश्किल सर हिलाया। सिद्रा ने दोनों आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। तो फिर क्या हुआ है जो इतना रो रही हो? अब के सिद्रा के चेहरे पर परेशानी की जगह उलझन नज़र आ रही थी। रात मेरी पापा से बात हुई थी, और रात को जो सुल्तान साहब ने उसे कहा और बताया था वो सब आयशा ने सिद्रा को बताया था। तुम बताओ मैं क्या करूं? वो अब सिद्रा से पूछ रही थी। तुमने अंकल को हुज़ैफ़ा के बारे में बताया नहीं? मैं वक्त का इंतज़ार कर रही थी जब हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते और हुज़ैफ़ा को जॉब मिल जाती। पहले की बात और थी, अब पापा के दोस्त का बेटा दरमियान में आ गया है। मुझे नहीं पता वो कैसा है, उसका बस प्लस पॉइंट ये है कि वो पापा के दोस्त का बेटा है। हो सकता है वो वेल ऑफ भी हो, वेल एजुकेटेड भी हो, तो पापा को तो रीज़न मिल जाएगा हुज़ैफ़ा को रिजेक्ट करने का, जो मैं नहीं चाहती। ये अचानक जो पापा के दोस्त का बेटा, वो यूँ दांत पीस कर बोली जैसे पापा के दोस्त का बेटा उसके दांतों के दरमियान हो। सिद्रा ने होंठों पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता हंसी को रोका था। क्या करूं मैं? वो दोनों हाथ मलती हुई बेबसी से बोली। आयशा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि एक दफ़ा अंकल के दोस्त के बेटे से मिल लो? आयशा ने गुस्से से उसे देखा। तो इससे क्या होगा?
ہونا کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پسند آ جائے، آخر انکل نے اسے پسند کیا ہے، کوئی تو خاص بات ہوگی اس میں۔ وہ دنیا کا بہترین انسان ہو تب بھی مجھے اسے شادی نہیں کرنی، اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جہاں تک پاپا کی بات ہے، وہ تو خود اس سے نہیں ملے، یہ تک نہیں جانتے وہ کرتا کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے، بس اسی لیے وہ ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ میں اس سے شادی کر لوں اور تم بھی انہی کی حامی ہو، کیونکہ تمہیں بھی حذیفہ پسند نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے حذیفہ پسند نہیں، کیونکہ تمہاری آنکھوں پر تو پسندیدگی کی پٹی بندھی ہے، جبکہ ہمیں حقیقت صاف نظر آتی ہے، لالچی دھوکے باز۔ سدرا شٹ اپ، عائشہ نے ناراضی سے اسے ٹوکا۔ کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے محبت اور انڈرسٹینڈنگ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ دونوں باتیں حذیفہ میں ہیں۔ سدرا نے سر جھٹکا، وہ سمجھ گئی تھی بحث کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی سمجھ پر پردہ پڑ چکا تھا۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، تم انکل کو صاف صاف اپنی خواہش کے بارے میں بتا دو۔ میرے خیال میں انکل کے نزدیک تمہاری خوشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ عائشہ پرسوچ انداز میں اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ پاپا مان جائیں گے؟ کچھ دیر بعد اس نے سدرا سے پوچھا تھا۔ امید تو یہی ہے۔ سدرا کے کہنے پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ پاپا سے ناراض تھی اور جانتی تھی وہ اسے منانے ضرور آئیں گے، تو وہ آج ضرور ان سے حذیفہ کے متعلق بات کرے گی۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو اسے پاپا سے حذیفہ کی فیور میں کہنے تھے۔ گاڑی کا مخصوص ہارن بجتے ہی اس کے قدم رک گئے تھے، اور وہ اضطرابی انداز میں انگلیاں موڑتے ہوئے منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ لیکن کچھ دیر بعد اسے سلطان صاحب کی بجائے ساجد صاحب کی آواز سنائی دی، تو وہ حیران ہوتی ہوئی باہر نکل آئی، اور سامنے کا منظر اسے دہلانے کے لیے کافی تھا۔ پاپا! وہ تقریباً چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہوا پاپا؟ ان کے بازو اور سر پر پٹی بندھی تھی اور چہرہ بے تحاشا زرد ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے تھے اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا لی تھی۔ پاپا! وہ ان کے کندھے کو ہلاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اس کے رونے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ وہ جب بولے تو نقاہت ان کی آواز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے تایا جی؟ وہ اب صوفے کے پیچھے کھڑے ساجد صاحب سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے ساجد صاحب کچھ بتاتے انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ عائشہ بیٹا، اپنے پاپا کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، اور سعد تم چاچو کو ان کے کمرے میں لے جاؤ۔ اور اس نے چونک کر سامنے دیکھا تھا جہاں سعد کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں بھی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ نہ جانے اسے سعد سے اتنی نفرت کیوں تھی، اور سب سے زیادہ اس کے دیکھنے کے انداز پر اندر تک اترتی گندی نظریں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی۔ فریزر سے گوشت نکال کر اس نے یخنی چڑھائی تھی۔ جب وہ ٹرے لے کر دروازے کے قریب پہنچی تو اسے سلطان صاحب کی دھیمی آواز سنائی دی تھی۔ بھائی صاحب، عائشہ کے سامنے کوئی بات مت کیجیے گا، وہ پریشان ہوگی۔ لیکن سلطان، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، میں ہینڈل کر لوں گا، بس اسے پریشان نہیں کرنا۔ وہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے باہر کھڑی بری طرح الجھ گئی تھی۔ ایسی کیا بات تھی جو پاپا اس سے چھپا رہے تھے؟ تم کہو تو سعد کو یہاں چھوڑ جاؤں۔ عائشہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر آ گئی۔ جیتی رہو۔ چائے کی بہت طلب محسوس ہو رہی تھی۔ چائے کا کپ انہیں پکڑا کر وہ سعد کی طرف بڑھی، جس نے کپ تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کو بھی مس کیا تھا۔ ایک کرنٹ تھا جو اس کے وجود کو لگا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھی، جو اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جیسے اس نے اپنی اس حرکت کو انجوائے کیا ہو۔ عائشہ کی ہونٹ بھنج گئے تھے۔ تھپڑ مارنے کی چاہت وہ دل میں دبا گئی تھی۔ وہ یخنی کا پیالہ لے کر سلطان صاحب کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں سلطان، تم نے جواب نہیں دیا، سعد کو یہی رہنے دوں؟ سلطان صاحب نے عائشہ کی طرف دیکھا، جس نے غیر محسوس انداز میں سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں بھائی صاحب، اس کی ضرورت نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، اور اگر ضرورت ہوئی تو میں خود سعد کو فون کر لوں گا۔ گھر والی بات ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، گھر والی بات ہے۔ تمہارا اپنا خون ہے، بیٹا بن کر رہے گا تمہارا۔ جو میں نے تم سے بات کی ہے، سنجیدگی سے سوچو اس بارے میں۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے سلطان صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تھا۔ عائشہ ان کی در پردہ باتوں کے پیچھے چھپے پوشیدہ معنی کو اچھی طرح سمجھ گئی تھی، لیکن خود پر جبر کیے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے اس وقت صرف اپنے باپ کی فکر تھی۔ سلطان صاحب کو مسلسل خاموش دیکھ کر ساجد صاحب کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن یہ وقت تحمل سے کام لینے کا تھا، ورنہ بنا بنایا کھیل خراب ہو سکتا تھا۔ کوئی بات ہو تو فون کر دینا۔ اللہ حافظ۔ ساجد صاحب کے نکلتے ہی سعد سلطان صاحب سے ہاتھ ملا کر چند لمحوں کے لیے اس کے قریب رکا تھا، لیکن اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ مایوس ہو کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو گیا تھا اور آنسو نکل آئے تھے۔ عائشہ رو نہیں بیٹا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ پاپا، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بیٹا،
بتایا تو ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جھوٹ، میں نے گاڑی دیکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک خراش بھی نہیں آئی۔ ایک پل کے لیے سلطان صاحب کچھ بول ہی نہیں سکے۔ بولیے پاپا۔ رات میں نے تم سے نوازش کی بات کر رہا تھا، آج اس کا فون آیا کہ وہ پاکستان آ گیا ہے۔ میں اس کے گھر جانے کے لیے آفس سے نکلا ہی تھا کہ 4-5 لڑکے آئے اور مجھ سے پیسے اور موبائل مانگا۔ میری مزاحمت پر انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور میرا والیٹ اور موبائل چھین کر لے گئے۔ میں زمین پر پڑا تھا، اتنی سکت نہیں تھی مجھ میں نہ ہل بھی سکوں۔ اسی وقت ساجد بھائی اور سعد آ گئے۔ عائشہ پریشانی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت ان کی حالت کی وجہ سے اتنی پریشان تھی کہ نوازش صاحب کے آنے کی خبر بھی اس نے سرسری انداز میں لی، حتیٰ کہ حذیفہ بھی اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ پاپا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عائشہ نے حیرانی سے سلطان صاحب کو دیکھا تھا۔ آفس۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے تھے۔ پاپا کچھ دن تو آرام کر لیتے آپ۔ مجبوری ہے گڑیا، بہت ضروری کام ہے، انہوں نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ جائیں گے کیسے؟ سعد کو بلوایا ہے، عائشہ نے برا سا منہ بنایا۔ پاپا آپ کو کوئی ڈرائیور کیوں نہیں رکھ لیتے؟ مجھے بالکل پسند نہیں سعد کا آنا جانا۔ جانتا ہوں بیٹا، انہوں نے اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ تو جا رہے ہیں آفس، میں گھر رہ کر کیا کروں گی؟ میں بھی کالج چلی جاؤں؟ وہ جو باہر کی طرف بڑھ رہے تھے تیزی سے مڑے تھے۔ نہیں، تم ابھی کالج مت جاؤ۔ پر کیوں پاپا؟ وہ حیرت سے بولی۔ بس کہا نا کچھ ارینجمنٹ کر لوں پھر چلی جانا۔ کیا ارینجمنٹ؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن پھر ان کے آنے پر ٹال دیا اور انہیں لاؤن سے اللہ حافظ کہہ کر ناشتے کی میز پر آ بیٹھی۔ ابھی اس نے نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر حذیفہ کا نمبر دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا۔ ہیلو، اس کے ہیلو کہتے ہی وہ بولا تھا۔ کہاں ہو عائشہ؟ گھر پہ ہوں۔ 3 دن ہو گئے، کالج کیوں نہیں آ رہی ہو؟ بہت جلدی یاد آ گیا تمہیں یہ؟ عائشہ کے طنز پر کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، وہ دھیمی آواز میں بولا، ساتھ ہی شکایت بھی کر ڈالی۔ اگر میں نے فون نہیں کیا تو تم نے بھی تو فون نہیں کیا۔ عائشہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں کیوں تمہیں فون کرتی؟ میں نے سوری کہا نا عائشہ، پھر سے کہہ دیتا ہوں سوری۔ اب کی بار عائشہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اچھا اب تو بتا دو، آ کیوں نہیں رہی؟ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اوہ کیا ہوا تھا؟ بس فریکچر تھا، تم بتاؤ انکل کا آپریشن ہو گیا؟ کیسے ہیں وہ؟ ہاں الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس پچھلے 3-4 دن ہسپتالوں کے چکروں میں رہا، اس لیے بھی تمہیں فون نہیں کر سکا۔ وہ انکارہ بھر کر رہ گئی۔ کل آؤ گی کالج؟ پتہ نہیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، تو پھر اتنا روڈلی کیوں بات کر رہی ہو؟ نہیں ایسی بات نہیں، بس پاپا کی طبیعت کو لے کر کچھ اپسیٹ ہوں۔ چلو ٹھیک ہے حذیفہ، فون رکھتی ہوں، پھر بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، بائے۔ فون بند کر کے وہ کتنی دیر ویسے ہی بیٹھی رہی۔ باجی، سکینہ کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ کھانا بنا دیا، اب جا رہی ہوں، شام میں آؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ سکینہ کے جانے کے بعد وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی اور پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی اور دروازے کی گھنٹی پر کھلی تھی۔ اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی جہاں دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ سوچتی ہوئی گیٹ کی طرف مڑی تھی۔ 2-3 دفعہ پوچھنے پر جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ سامنے مانگنے والا کھڑا تھا، اس کا حلیہ ایسا تھا کہ اگلے ہی پل اس نے ڈر کر دروازہ بند کر دیا۔ اب بیل کے بعد دستک بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ جب دستک کا سلسلہ طویل اور زوردار ہو گیا تو اس نے 10 کا نوٹ پکڑا اور بڑبڑاتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن اب کی بار اس نے پورا گیٹ کھولنے کی بجائے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے زور سے ہاتھ ہلایا۔ پکڑو! جواب میں اس نے نوٹ کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اس کے منہ سے بڑے بے ساختہ انداز میں چیخ نکلی تھی اور ہاتھ چھڑوانے کے لیے جب اس نے گیٹ کھولا تو مزاحمت کرتا اس کا ہاتھ حیرت کے مارے ساکت ہو گیا، کیونکہ سامنے اس خوفناک حلیے والے فقیر کی جگہ ایک ہینڈسم سا لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے دوبارہ ہاتھ کھینچتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا۔ خود تو کہا تھا پکڑو۔ میں نے ہاتھ پکڑنے کو نہیں کہا تھا۔ تو پھر؟ وہ اسی طرح ہاتھ تھامے پوچھ رہا تھا۔ ہاتھ تو چھوڑیے میرا۔ لو، اس نے ایسے پوز کیا جیسے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ہاتھ پکڑے کھڑا ہے۔ یہ نوٹ پکڑنے کو کہا تھا؟ عائشہ نے نوٹ اس کے سامنے لہرایا۔ میں سمجھی مانگنے والا ہے۔ واٹ؟ سامنے کھڑے شخص کو جھٹکا لگا تھا۔ میں تمہیں بھکاری لگتا ہوں؟ اس کے انداز پر عائشہ کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی جسے اس نے سر جھکا کر ضبط کیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اگر مجھے پسند نہ آئی ہوتی تو اس بدتمیزی پر تمہیں مزہ چکھا دیتا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی جرأت پر اسے غصہ آ گیا اور وہ گیٹ بند کرنے لگی تو وہ جلدی سے بولا، مجھے سلطان انکل سے ملنا ہے۔ وہ گھر پر نہیں ہے؟ جانتا ہوں، اس نے کہنے کے ساتھ جھک کر بیگ اٹھایا اور گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔
حیرت کی شدت سے اس کا منہ کھل گیا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی جو لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، رکیے پلیز، آپ کیسے منہ اٹھا کر اندر جا رہے ہیں؟ تمیز نام کی کسی چیز کو جانتے ہیں آپ؟ اس پر نہ صرف رک گیا بلکہ مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ منہ کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا منہ گیٹ پر رکھ کر اندر آتی ہیں؟ بدتمیز، اس نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ آپ ہیں کون؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو کیا فرق پڑتا ہے، میں تو تمہیں جانتا ہوں۔ اس کے انداز پر عائشہ ایک بار پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ تم عائشہ ہو، انکل سلطان کی بیٹی؟ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ اس نے اپنی یادداشت کا پورا استعمال کیا تھا لیکن وہ اپنی ساری زندگی میں اس شخص سے نہیں ملی تھی۔ منہ بند کرو، مکھی چلی جائے گی، اور جاؤ اب جلدی سے کوئی شربت کولڈ ڈرنک لے کر آؤ، اتنی گرمی میں آ رہا ہوں اور تم نے باتوں میں لگا لیا ہے، کہہ کر وہ اندر بڑھ گیا تھا۔ اوہ میرے خدا، وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے لاؤنج کا دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ سب سے پہلے اس نے سلطان صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ ہیلو پاپا۔ ان کی ہیلو سنتے ہی وہ تیزی سے بولی، پاپا پتہ نہیں گھر میں کوئی بدتمیز آدمی گھس آیا ہے۔ کون؟ دوسری طرف سلطان صاحب گھبرا گئے تھے۔ پتہ نہیں پاپا، پر وہ آپ کو بھی جانتا ہے اور مجھے بھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ وہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ عائشہ بیٹا، آپ نے نام پوچھے بغیر اسے اندر بلا لیا، وہ کچھ برہمی سے بولے۔ پاپا میں نے نہیں بلایا، وہ زبردستی اندر آ گیا اور اب کولڈ ڈرنک مانگ رہا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھا تو وہاں دروازے سے ٹیک لگا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ السلام علیکم انکل، احمد بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک انکل، اور خیریت سے پہنچ گیا ہوں، کہہ کر وہ ہنس پڑا تھا۔ انکل، نام پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی، محترمہ مجھے بھکاری سمجھ کر 10 روپے تھما رہی تھی۔ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتی عائشہ کو غصہ آ گیا تھا۔ نہیں انکل، حلیہ تو میرا ٹھیک تھا، لگتا ہے آپ کے محلے کے مانگنے والے بھی کافی ہینڈسم ہیں۔ اوکے انکل، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ لو بات کرو۔ اس نے فون اسے تھما دیا تھا۔ جی پاپا۔ وہ فون لے کر دوسری طرف چلی گئی تھی۔ بیٹا یہ احمد ہے، میں نے اسے بلایا ہے، تم اس کی خاطر مدارت کرو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اور ڈرنے والی بات نہیں، بھروسے کا بچہ ہے۔ اس نے فون بند کر کے اس کی طرف دیکھا جو جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ اگر لیمن اسکواش ہے تو وہ، نہیں تو کچھ بھی ٹھنڈا، اپنے مزاج کی طرح گرم نہ لانا۔ عائشہ نے کچھ بھی کہنے کی بجائے صرف گھوری پر اکتفا کیا تھا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آیا تھا۔ تم گھر پر اکیلی ہوتی ہو؟ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اسکواش کی بوتل نکال کر گلاس میں ڈالنے لگی۔ پڑھتی ہو؟ وہ اب بھی خاموش تھی۔ مجھے پتہ ہے تم گونگی نہیں ہو۔ عائشہ نے شربت والا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ تم نہیں پیو گی؟ یہ آپ نے کیا تم لگائی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو، ویسے تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی تھی جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ وہ ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تو وہ اس کے دائیں صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ خود پر جمی اس کی نظروں سے اسے اچھی خاصی کوفت ہو رہی تھی لیکن وہ اسے چھوڑ کر کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ پاپا نے تو کہہ دیا کہ بھروسے والا بچہ ہے، لیکن کیا پتہ، اگر تم کچھ کام کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، میں تمہاری کمپنی کے بغیر بور نہیں ہوں گا۔ اس کے مسلسل چپ رہنے پر وہ چوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ اور بے فکر رہو، میں کچھ چرا کر بھی نہیں بھاگوں گا۔ سیکیورٹی کے طور پر تم میرا والیٹ اور موبائل رکھ سکتی ہو۔ توبہ، یہ شخص تو دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ اس نے گھبرا کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میرا نام احمد ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ تنگ آ کر وہ بول پڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، سلطان صاحب کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے بعد وہ جو کمرے میں گھسی، رات تک باہر نہیں نکلی۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو پہلے سے سلطان صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر سلطان صاحب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بیٹا سلام نہیں کیا آپ نے؟ السلام علیکم، وہ لٹ مار انداز میں بولی۔ وعلیکم السلام، وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بریڈ پر جام لگا کر کھانے لگی۔ پاپا مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی، میں بھول ہی گیا۔ احمد تم عائشہ کو کالج چھوڑ دو، اور عائشہ، احمد اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ سکینہ، ساتھ ہی انہوں نے سکینہ کو آواز دی۔ سکینہ بیٹا، گیسٹ روم اچھی طرح صاف کر دو، احمد اب یہاں رہے گا۔ جی، وہ مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ لیکن کیوں پاپا؟ وہ جو حیرت سے سن رہی تھی بے ساختہ بول پڑی۔ سلطان صاحب نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا۔ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے، میں تمہارے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا، اب تم جہاں بھی جاؤ گی احمد تمہارے ساتھ جائے گا۔ سلطان صاحب کی گفتگو کے دوران احمد جوس پیتے ہوئے بڑے غور سے عائشہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور وہ جیسے اس کے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی، اس کے جاتے ہی وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔
पापा, आप कैसे एक अजनबी आदमी पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि मुझे हर जगह उसके साथ भेज रहे हैं? वो अजनबी नहीं, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए तो है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ये शख्स। एक ही दिन में वो तुम्हें इतना बुरा लगने लग गया? उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी का नाराज़ चेहरा देखा। किसी के बुरा लगने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, और मैं उसे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आपने उसे 24 घंटों के लिए मेरे सर पर सवार कर दिया है। अब कि उन्होंने रुक कर संजीदा नज़रों से उसे देखा। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी ऐसा रुख इख्तियार करती है कि आपको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नापसंदीदा लोगों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। खुद को हालात और लोगों के साथ एडजस्ट करने की आदत डालो। पापा, वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगी। आप कहना क्या चाहते हैं? उसको परेशान देखकर उन्होंने सर झटका था। कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ। अहमद अपना बच्चा है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मामले में मैं यूँ लापरवाही का मुजाहरा करूँगा? चलो शाबाश, देर हो रही है, उन्होंने उसे बाजू के हल्के में लेते हुए कहा, और वो उसी तरह उलझी हुई उनके साथ चलने लगी। अहमद, पहले आयशा को कॉलेज छोड़ देते हैं, फिर लॉयर के पास चलते हैं। मैंने कल रात बात की थी उनसे, फिर ऑफिस चलेंगे, स्टाफ को भी तुमसे मिलवाना है। जी अंकल, वो कार ड्राइव करते हुए ताबेदारी से बोला, और किनखियों से मिरर में पीछे बैठी आयशा को देखा, जो सदमे से बस बेहोश होने वाली थी। उसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। कॉलेज दाखिल होते ही उसने सबसे पहले सिद्रा को तलाश किया था, जो उसे देखकर बेतहाशा खुश हो गई थी। मुझे लगा तुम आज भी नहीं आओगी। उसकी इतनी गर्मजोशी पर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकी थी। क्या बात है, अभी भी परेशान लग रही हो? अंकल तो ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। फिर क्या हुआ है? ऐसे लगता है किसी से मार खा कर आई हो। सिद्रा ने हस्बे आदत बात के इख्तिताम पर कहका लगाया था। बकवास बंद करो। उसे गुस्से में देखकर सिद्रा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। पता नहीं पापा को क्या हो गया है, किसी को घर में बुला लिया है। क्या मतलब? पता नहीं कौन है, पर जो भी है इतना बदतमीज़ है। कल से मेरे घर में ही मुझ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। इतना बोलता है कि बस, और तो और मैं जो सोच ही रही होती हूँ कि वो मेरे चेहरे से अंदाज़ा लगा लेता है। नजीमू ही तो नहीं यार, मुझे भी उससे मिलवाना, मैं भी ज़रा मुस्तकबिल का हाल जानूँ। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? आयशा ने नाराज़ी से उसे देखा तो सिद्रा को संजीदा होना पड़ा। पर अंकल ने तो उसे रखा क्यों है? कहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीज़न। मैं जहाँ भी जाऊँगी वो मेरे साथ जाएगा, अभी भी वहीं छोड़ कर गया है। तो यार इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अगर अंकल ने उसे घर में रखा है तो सोच समझ कर ही रखा होगा। वो तो ठीक है सिद्रा, लेकिन इतना यकीन? पता है गाड़ी में क्या बात कर रहे थे कि अपने लॉयर से उसे मिलवाएंगे और ऑफिस के स्टाफ से। मतलब समझती हो इसका? सिद्रा के पुरसोच अंदाज में हूँ कहने पर वो चिढ़कर बोली, क्या हूँ? क्या समझी हो? यही कि तुम कह रही थी ना कि वो चेहरे पढ़ लेता है, दिल की बात जान लेता है। लगता है उसने अंकल पर काफ़ी रिसर्च की है। हो सकता है उसे काला जादू टाइप कोई चीज़ आती हो और उसने अंकल पर कोई अमल किया हो। इसीलिए तो अंकल ने ना सिर्फ उसे घर में रख लिया बल्कि उसे अपने बैंक बैलेंस से भी आगाह कर रहे हैं। सिद्रा की बात सुनकर वो परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूँ सिद्रा? वो परेशानी से सिद्रा का चेहरा देखने लगी। एक बात और हो सकती है, ये बताओ उसकी शक्ल कैसी है? ये कैसा सवाल है? आयशा ने नागवारी से पूछा। अपनी चिढ़ से बालातर होकर बताओ। अच्छी है, एजुकेटेड है। पता नहीं, आयशा बेजारी से बोली, पर लगता तो है। तो कहीं ऐसा तो नहीं अंकल उसे घर दामाद बनाने की सोच रहे हो? पहले तो वो कितनी देर सिद्रा का मुंह देखती रही, लेकिन जब सिद्रा के मुंह से हंसी का फव्वारा फूटा तो उसने पास रखी किताब से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे ऐसा घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। वो गहरे गहरे सांस लेती हुई पीछे हट गई थी। ये हकीकत भी हो सकती है। उसकी बात पर कुछ लम्हों के लिए आयशा खामोश हो गई थी। अगर पापा ने ऐसा सोचा भी है तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतना बुरा इंप्रेशन दूंगी उस टॉम क्रूज को कि सर पर पाँव रख कर भागेगा। हाँ भाई, तुम्हारी बदतमीज़ तबीयत से मैं ये उम्मीद रखती हूँ। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए हाथ झाड़ रहे थे और सामने नज़र पड़ते ही उसके मुंह के जाविये बिगड़ गए थे। इसको भी अभी टपकना था, सिद्रा ने कहने के साथ सामने पड़ी किताब उठा ली। जबकि इतनी बेजारी पर आयशा ने पलट कर देखा जहाँ से हुज़ैफा आ रहा था। आयशा ने खश्म की नज़रों से सिद्रा को देखा जो मुंह पर नो लिफ्ट का बोर्ड सजाकर बैठ गई थी। गुड मॉर्निंग। वो उनके करीबी घास पर आलती पालती मार कर बैठ गया था। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो नज़र आई, अगर आज तुम ना आती तो मैंने तुम्हारे घर आ जाना था। हुज़ैफा की बात पर वो मुस्कुरा दी थी, जबकि सिद्रा की संजीदगी देखने लायक थी। अंकल की तबीयत अब कैसी है? हाँ वो ठीक है, तुम बताओ तुम्हारे फादर अब कैसे हैं? हाँ वो भी ठीक हैं और अब घर आ गए हैं। गुड, मैं आऊँगी उनसे मिलने। नहीं, इट्स ओके, वो एकदम घबराकर तेज़ी से बोला। आयशा के साथ साथ सिद्रा ने भी चौंक कर उसे देखा। क्यों, तुम मुझे उनसे मिलवाना नहीं चाहते?
عائشہ نے سنجیدگی سے حذیفہ کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں تو پھر کیسی بات ہے؟ عائشہ کے بجائے سدرا نے سوال کیا تھا۔ دراصل میرے پیرنٹس کافی پرانے خیالات کے، اگر میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ ایک لڑکی میری دوست ہے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اچھا؟ سدرا نے ابرو اچکا کر طنزی انداز میں اسے دیکھا۔ جب تم نے عائشہ سے دوستی کی تھی تب یہ خیال تمہیں کیوں نہیں آیا؟ اور خاص طور پر جب تم اس سے قیمتی گفٹس لیتے تھے؟ سدرا کے طنزی انداز پر حذیفہ کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تھا۔ تم میری انسلٹ کر رہی ہو سدرا۔ انسلٹ اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ انف سدرا، حذیفہ زور سے بولا۔ دیکھو عائشہ، تمہاری دوست مجھ پر طنز کر رہی ہے۔ اس نے خاموش بیٹھی عائشہ سے شکایت کی، جس نے اس کی فیور میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو حذیفہ؟ اس کی سنجیدگی پر ایک پل کے لیے وہ خاموش رہ گیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں کیا ہوں تمہاری صرف ایک دوست؟ تم جانتی ہو عائشہ میں تمہیں کتنا پسند کرتا ہوں۔ آج تم مجھے ایک دوست کے طور پر اپنے پیرنٹس سے متعارف نہیں کروا سکتے تو کل انہیں اپنی پسندیدگی کے بارے میں کیسے بتاؤ گے؟ عائشہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے پیرنٹس تمہیں لے کر کچھ غلط سوچیں۔ میں مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میرے پاس وقت نہیں حذیفہ۔ میرے پاپا میری جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے کسی کو منتخب بھی کر لیا ہے۔ عائشہ کہتے ساتھ غور سے حذیفہ کے تاثرات بھی دیکھ رہی تھی، جو ہونٹ چباتا ہوا کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ ہو سکتا ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی عائشہ، پلیز کہہ دو یہ مذاق ہے۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پلیز حذیفہ، عائشہ نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ پلیز عائشہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں بتا دوں گی کب پاپا سے بات کرنی ہے۔ چلو عائشہ، دیر ہو رہی ہے۔ سدرا نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا۔ عائشہ، میں امی کو لے کر کب آؤں؟ کہا تو ہے حذیفہ، میں پہلے پاپا سے بات کر لوں پھر تمہیں بتاتی ہوں، وہ کہہ کر سدرا کے ساتھ چل پڑی۔ اس نے چند قدم چل کر پیچھے دیکھا۔ حذیفہ وہی کھڑا پرسوچ انداز میں گھاس کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں خود سے حذیفہ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ سدرا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تو کیا کرتی؟ پاپا نے پتہ نہیں کیا سوچ رکھا، جبکہ میں حذیفہ کے لیے سیریس ہوں، جبکہ وہ نان سیریس ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کب نظر آئے گا۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر سدرا نے پوچھا تھا، انکل سے کیا کہو گی؟ سمجھ نہیں آ رہا، پاپا سے کیسے بات کروں؟ وہ دونوں گیٹ کے آگے آ کر رک گئی تھی۔ سدرا، میرے لیے ایک فیور کرو گی؟ ہاں بولو۔ آج میرے ساتھ گھر چلو۔ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یار، تم نے اس باڈی گارڈ کو کچھ زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم اس کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ عائشہ کچھ نہیں بولی تو سدرا نے ہنسنا شروع کر دیا۔ قسم سے مجھے اس بندے کو دیکھنے کی بہت خواہش ہو رہی ہے جس نے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ شٹ اپ، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ سدرا کے مذاق اڑانے پر وہ چڑ کر بولی۔ وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلی تو تھوڑی نظر دوڑانے پر وہ انہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آ گیا تھا۔ یہ تمہارا باڈی گارڈ ہے؟ سدرا نے حیرت سے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر کہا۔ یار، بڑا اچھا ہے۔ سدرا تقریباً اس کے کان میں گھستے ہوئے بولی۔ بکو مت، اور اس کے سامنے تم نے کوئی بکواس کی تو میرے ہاتھوں آج تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اچھا؟ سدرا نے بڑی تابعداری سے سر ہلایا تھا۔ گاڑی کے قریب جا کر سدرا نے باقاعدہ ادب کے ساتھ سلام کیا تھا، جس کا جواب بڑی خوش اخلاقی سے دیا گیا تھا۔ میں سدرا ہوں، عائشہ کی فرینڈ۔ میں جانتا ہوں۔ ہے وہ کیسے؟ سدرا نے حیران ہو کر پوچھا۔ انکل نے بتایا تھا آپ کے بارے میں۔ اچھا؟ سدرا نے عائشہ کو دیکھا اور عائشہ نے نظروں سے کہا تھا، دیکھا میں نہیں کہہ رہی تھی۔ وہ پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آگے آ کے بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ سدرا بھی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ان دونوں کے گھرنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ میرا خیال ہے ہم بیٹھ چکے ہیں۔ اسے یوں ہی بیٹھا دیکھ کر عائشہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا، اور میرا بھی خیال ہے میں بتا چکا ہوں کہ میں تمہارا ڈرائیور نہیں۔ آگے بیٹھو ورنہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ عائشہ کا غصے کے مارے برا حال تھا اور سدرا کا حیرت کے مارے 5 منٹ تک دونوں ٹس سے مس نہیں ہوئے تو سدرا کو بولنا پڑا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فرنٹ سیٹ پر آ جاؤں؟ سدرا، میں ضرور آپ کو ہی بٹھاتا اور یہیں اچھا ہوتا، لیکن اب تو اسے ہی آنا ہوگا۔ اس کے لیے اتنا احترام۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی پشت کو گھورا۔ عائشہ پلیز چلی جاؤ نا، دیر ہو رہی ہے۔ عائشہ نے غصے سے سدرا کو گھورا، جس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکلی اور آگے بیٹھتے ہی جھٹکے سے دروازہ بند کیا تھا۔ کار آپ کے والد محترم کی ہے، اس نے جیسے اسے جتایا تھا۔ چلو ذرا لگاتی ہوں پاپا کو شکایت، اسی وقت گھر سے نکال دیں گے۔ اس نے خود کلامی کی تھی، لیکن مقابل کے کان کافی تیز تھے۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لو۔ عائشہ کو جانے کیوں رونا سا آیا تھا۔ ویسے احمد بھائی کہہ سکتی ہوں نا؟ سدرا نے پوچھا۔
ضرور، وہ خوش دلی سے بولا۔ آپ کی بڑی تعریف سنی تھی عائشہ سے۔ اچھا، حیرت ہے، اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ میرا نہیں خیال وہ تعریف ہوگی۔ نہیں، خیر ایسا بھی نہیں جیسا اس نے بتایا تھا، بٹ بالکل ویسے ہیں گوار۔ عائشہ زیر لب بڑبڑائی۔ چلیں، آپ کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، جو اس نے میرے بارے میں کہا وہ تعریف ہی تھی۔ گھر پہنچنے پر وہ تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر نکلی تھی، جبکہ سدرا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی تھی۔ تھینک یو ویری مچ احمد بھائی، مائی پلیئر۔ اور ایک بات، تھوڑی سی تمیز اپنی دوست کو بھی سکھا دیں۔ احمد کے کہنے پر سدرا نے عائشہ کی طرف دیکھا، جو سرخ چہرہ لیے گیٹ کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکرائی تھی، ویسے آپ سے ملاقات کافی دلچسپ رہی، آگے بھی یہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ سدرا نے اشتیاق سے پوچھا۔ سدرا، آ بھی چکو کہ وہیں مرنا ہے؟ گیٹ کھلتے ہی عائشہ نے مڑ کر دیکھا اور سدرا کو دان نکال کر باتیں کرتے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ پھر کبھی بتاؤں گا، فی الحال آپ جائیے، ورنہ آپ کی دوست جل جل کر اپنا خوبصورت رنگ برباد کر لے گی۔ سدرا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اور اسے بتا دینا انکل کے پاس آفس جا رہا ہوں، شام کو انکل کے ساتھ آؤں گا، کہہ کر وہ ان سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ بڑے دان نکل رہے تھے تمہارے۔ اس کے قریب آتے ہی عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صحیح کہہ رہے تھے احمد بھائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہے تھے عائشہ سے کہو غصہ مت کیا کرے ورنہ گورا رنگ کالا پڑ جائے گا۔ ذلیل انسان، وہ مٹھیوں کو بھینچ کر بولی۔ اب چلو اندر، سدرا کہنے کے ساتھ اندر چلی گئی تھی۔ احمد بھائی نہیں آئے؟ اندر داخل ہوتے ہی سکینہ کے سوال پر جہاں عائشہ کو آگ لگ گئی تھی وہیں سدرا کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ دفعہ ہو گئے ہیں تمہارے احمد بھائی، کہنے کے ساتھ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ باجی کو کیا ہوا ہے؟ سکینہ نے حیرت سے اس کا غصہ دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بیچاری کو گرمی زیادہ لگ رہی ہے، تم بس کھانا لگاؤ، بلکہ ایسا کرو کمرے میں لے آؤ۔ لیکن باجی، احمد بھائی ان کے لیے سینڈوچ بنائے تھے، انہیں فریز کر دو، وہ آفس گئے ہیں، انکل کے ساتھ آئیں گے۔ وہ سر ہلا کر مڑ گئی اور سدرا کمرے کی طرف آ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی، عائشہ گہرے سانس لیتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریلیکس یار، سدرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور پھر خود اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم نے دیکھا کیسے بات کرتا ہے وہ مجھ سے؟ تو یار تم بھی کون سا اس کا لحاظ کرتی ہو؟ تو میں کیوں کروں اس کا لحاظ؟ عائشہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ چھوڑو یار، تم کیوں اپنا موڈ خراب کرتی ہو؟ موڈ خراب نہ کروں تو کیا کروں؟ پتہ نہیں اس نے سب پر کیا جادو کر دیا ہے۔ پاپا تو پاپا، سکینہ بھی بھائی بھائی کرنے لگی، اور تم بھی تو کیسے فری ہو رہی تھی؟ یاد آنے پر وہ ایک دم اس کی طرف مڑی تھی۔ عائشہ، مجھے وہ ایک اچھا انسان لگا ہے، ہمدرد، سچا، اور انکل نے جو اسے گھر میں رکھا ہے تو ضرور وہ قابل بھروسہ ہے، مجھے تو وہ اچھا لگا ہے۔ تم تو کبھی کبھی مجھے میری دوست کم دشمن زیادہ لگتی ہو، ہر وہ شخص جو مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں برا لگتا ہے۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر کہ مجھے انسان کی پہچان ہے۔ اس سے پہلے عائشہ مزید کوئی بات کرتی، سکینہ ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی اور عائشہ نے سر جھٹک کر خود کو اس کے بارے میں بات کرنے سے روکا تھا۔ سدرا کے جانے کے بعد اس نے شاور لیا اور پڑھنے بیٹھ گئی، لیکن پڑھنے میں دل نہ لگا تو اس نے کتاب پڑھی اور تکیہ سر پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو سارا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھا، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ اتنی دیر ہو گئی اور کسی نے مجھے جگایا ہی نہیں۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی، بال سمیٹتی باہر نکل آئی۔ سکینہ ڈائننگ ٹیبل صاف کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کھانا کھایا جا چکا ہے۔ اس کا غصہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے سکینہ سے پوچھا تھا۔ اپنے کمرے میں ہیں، ہلکا سا بجا کر دروازہ کھولا اور اندر آ گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے شطرنج کی بساط بچھی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں گھمائی، وہ کہیں نہیں تھا۔ اٹھ گئی بیٹا؟ وہ ناراضی سے انہیں دیکھتی ہوئی سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پاپا، میں اگر آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے مجھے جگایا نہیں اور اکیلے ہی کھانا کھا لیا؟ انہوں نے کچھ حیرت سے اس کا غسیلا چہرہ دیکھا۔ تم نے ہی سکینہ کو کہا تھا کہ تمہیں نہ جگائے؟ یہ آپ کو سکینہ نے کہا؟ نہیں، احمد نے کہا ہے۔ اف، احمد پاپا، 2 دن ہوئے ہیں اس شخص کو آئے اور اس نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کس قدر بدتمیز ہے، کیسے بات کرتا ہے میرے ساتھ، مجھ پر ایسے حکم چلاتا ہے جیسے آگے اسے کوئی مثال سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اب اسے 1 منٹ بھی یہاں برداشت نہیں کر سکتی، آپ نکالیے اسے۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ احمد ایسا نہیں کر سکتا، دوسرا اس نے مجھے بتایا کہ تم اس سے بدتمیزی کرتی ہو۔ تم نے اسے ڈرائیور کہا؟ عائشہ، میں نے تمہاری تربیت ایسے کی ہے کہ تم بڑوں سے بدتمیزی کرو یا ان کی انسلٹ کرو؟ پاپا، اب کہ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا انسان۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو؟ اس سے بھی ایسے ہی بات کرتی ہوگی؟
اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آخر یہ شخص ہے کون جس کے لیے آپ کو پہلی بار اپنی بیٹی بدتمیز لگ رہی ہے؟ احمد میرا انکل، اس کی بھاری آواز پر عائشہ نے بے ساختہ گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ وہ واش روم کے دروازے میں کھڑا تھا۔ آپ کو میرے بارے میں کچھ بھی بتانے یا وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہوا سلطان صاحب کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ دیا۔ یہ مجھے جو سمجھتی ہیں سمجھنے دیں، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ مجھے کیا سمجھتی ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں کہ میں تمہیں کچھ سمجھوں، تم ایک بدتمیز انسان ہو، میرے پاپا کے ملازم ہو، ملازم بن کر رہو۔ عائشہ، سلطان صاحب اتنے غصے سے بولے کہ وہ کام کر رہ گئی۔ اس نے پہلی بار ان کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ ریلیکس انکل، احمد نے ان کا ہاتھ تھپکا تھا، جبکہ احمد اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا، جس کی وجہ سے اس کے باپ نے اس پر غصہ کیا تھا۔ وہ کچھ دیر ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر بھاگتی ہوئی ان کے کمرے سے نکلی تھی۔ عائشہ کے جانے کے بعد احمد نے دزدیدہ نظروں سے سلطان صاحب کو دیکھا، جو سر جھکائے کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ انکل، آئی ایم سوری، میری وجہ سے عائشہ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ نہیں احمد، سوری تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، میں عائشہ کے رویے کے لیے تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ انکل پلیز ایکسکیوز کر کے آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ احمد، تم یقین کرو، عائشہ بہت اچھی ہے، بہت لونگ، پتہ نہیں کیوں وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے، وہ تو کبھی کسی سے ایسے روڈلی بات نہیں کرتی۔ پلیز انکل، آپ مجھے کوئی وضاحت نہ دیں، میں سمجھتا ہوں۔ تم مجھے بتانے دو احمد، اسے تمہارے بارے میں۔ نہیں انکل، آپ نے خود مجھے بتایا تھا اس کی ناپسندیدگی کے بارے میں۔ ابھی جب اسے میرے بارے میں پتہ نہیں تو وہ ایسے کر رہی ہے، اگر پتہ چل گیا تو پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ ہم کچھ عرصہ ساتھ رہیں گے تو اسے مجھے اور مجھے اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تم عائشہ کو برا نہ سمجھنا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر التجا بھرے انداز میں بولے۔ نہیں انکل، میں اسے برا نہیں سمجھتا، اس کا بچپنا ہے بس۔ سلطان صاحب خاموش ہو گئے تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ دستک پر دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ وہ تایا جی اور تائی جی آئی ہیں اس وقت؟ سلطان صاحب کی نظریں بے ساختہ گھڑی کی طرف گئی تھی، جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے، جہاں ساجد صاحب اور زبیدہ بیگم ان کے منتظر تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت تھی؟ ہاں بھائی خیریت ہے، کیا ہم اس وقت نہیں آ سکتے؟ ساجد صاحب کے مسکرانے پر انہوں نے سکون بھرا سانس لیا۔ نہیں کیوں نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سکینہ بیٹا، ٹھنڈا کچھ لے آؤ۔ کھانا لگواؤں بھائی صاحب؟ نہیں، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، بس ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی؟ سلطان صاحب کچھ الرٹ ہو کر بیٹھ گئے، تبھی احمد لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کی نظریں پہلے احمد کی طرف اور پھر سوالیہ انداز میں سلطان صاحب کی طرف گئی تھی۔ آؤ احمد، یہ میرے بھائی ساجد اور یہ میری بھابھی زبیدہ ہیں۔ احمد ان کو سلام کرتا ہوا سلطان صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور یہ احمد ہے، میرے دوست کا بیٹا، اسلام آباد سے آیا ہے، کچھ دن پہلے مجھ سے ملنے آیا تھا جب مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ میرے دوست کو پتہ چلا تو اس نے احمد سے کہا یہیں میرے پاس رک جائے، تب سے یہ میرے ساتھ ہے، بہت اچھا بچہ ہے۔ آخر میں انہوں نے بڑے پیار سے احمد کا کندھا تھپتھپایا تھا، جبکہ وہ سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ ساجد صاحب نے زبیدہ کی طرف دیکھا، جنہوں نے جتاتی ہوئی نظروں سے ساجد صاحب کو دیکھا تھا۔ انکل مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ہاں بیٹا ضرور جاؤ، اور گاڑی کی چابی لے جاؤ، وہ سامنے ریک میں رکھی ہے۔ جی۔ وہ ان دونوں کو خدا حافظ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب تک سکینہ شربت سرو کرتی رہی، ان تینوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ ویسے بڑے افسوس کی بات ہے سلطان، تم ہمیں غیر سمجھتے ہو، آخر تم نے ثابت کر دیا تم ہمیں سوتیلا سمجھتے ہو۔ سلطان صاحب نے حیرت سے زبیدہ کو دیکھا۔ کیوں بھابھی، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ تمہاری ہی خاطر ہم نے کہا تھا ساتھ تمہارے پاس رہ جاتا ہے، ورنہ ہمارا بھی اکلوتا ہی بیٹا ہے، پر تم نے منع کر دیا۔ ہم نے بھی سمجھ لیا چلو جوان بچی کا ساتھ ہے اس لیے منع کر دیا ہوگا، پر یہ بھی تو جوان لڑکا ہے، تمہارے دوست کا بیٹا، نہ جان نہ پہچان، تم نے اسے گھر میں رکھ لیا۔ ساتھ تو تمہارا بھتیجا ہے، سوتیلا ہی صحیح پر اپنا تو تھا، تم نے اس پر بھروسہ نہ کیا اور اس انجان پر بھروسہ کر لیا۔ تم آفس چلے جاتے ہو، یہ گھر ہوتا ہے، اور عائشہ بھی۔ سلطان صاحب نے بہت تحمل سے ان کی ساری باتیں سنی تھی، لیکن آخری بات پر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مطلب کیا ہے بھابھی آپ کا؟ چپ رہو تم، ساجد صاحب نے زبیدہ کو روکا تھا۔ اس کو چھوڑو سلطان، تم تو جانتے ہو عورتوں کی عقل کو، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے۔ تم نے اس لڑکے کو ساتھ رکھا ہے تو سوچ سمجھ کر رکھا ہوگا، اور پھر عائشہ ہماری اپنی بچی ہے، اچھی طرح اسے جانتے ہیں ہم۔ انہوں نے سلطان صاحب کے غصے کو لفظوں سے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب کام کی بات کرتا ہوں جس کے لیے ہم دونوں آئے ہیں۔ میں کتنی دفعہ آیا لیکن بات نہیں کر سکا۔ عائشہ ہمیں بہت پسند ہے، ہم اس کو اپنی بیٹی یعنی سعد کی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے سعد کی کوئی پراپر جاب نہیں تھی، اسی لیے بات نہیں کی، اب تو ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی جاب ہے۔ مجھے تو پتہ ہے
تمہیں اعتراض نہیں ہوگا، پر زبیدہ اور سعد کا کہنا ہے کہ تم سے اور خاص کر عائشہ سے پوچھ لے۔ سلطان صاحب کتنی دیر تک بول ہی نہیں سکے۔ انہیں یہ تو اندازہ تھا کہ وہ لوگ عائشہ کے لیے یہ خواہش بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ عائشہ کی ناپسندیدگی بھی جانتے تھے اور ان کی اپنی خواہش ان لوگوں کی خواہش سے مختلف تھی، لیکن وہ بالکل صاف جواب نہیں دے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں عائشہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو گئے تھے۔ اچھا سلطان، چلتے ہیں اور تمہاری یہاں کے منتظر رہیں گے۔ ان کے کہنے پر سلطان صاحب بمشکل مسکرائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ عائشہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ لاک تھا۔ وہ کچھ دیر باہر کھڑے رہے اور پھر صبح بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح وہ احمد کے ساتھ ساجد صاحب کی رات والی بات ڈسکس کر رہے تھے جب عائشہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان سے ناراض ہے۔ وہ کسی کو سلام یا مخاطب کیے بغیر ان سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے اور کچھ بھی کھانے کے بجائے جوس کا گلاس تھام لیا۔ عائشہ، کل تمہارے تایا اور تائی آئے تھے۔ انہوں نے خود ہی اسے مخاطب کر لیا تھا۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ سعد کے لیے تمہارا رشتہ لے کر؟ اب کہ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتے احمد کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ اس کا چہرہ اس کی بے چینی کو عیاں کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں عائشہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ایک دم پرسکون ہوئے تھے۔ اس نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے سعد بھائی بالکل پسند نہیں۔ جانتا ہوں، اسی لیے میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ صاف انکار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کوئی پراپر ریزن ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے اگلی بات کہنے کے لیے گلا کھنکھارا تھا۔ میں چاہتا ہوں، بلکہ میری خواہش ہے، تمہاری شادی احمد سے ہو جائے۔ اور ان کی بات اس کے لیے اتنی اچانک تھی کہ وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ احمد کون ہے؟ احمد نوازش میری دوست اور تمہاری مما کے کزن کا بیٹا ہے، جس سے تمہارا رشتہ ہم نے بچپن میں طے کر دیا تھا۔ میں یہ بات تمہیں احمد کی آمد سے پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن احمد نے مجھے منع کر دیا۔ لیکن جتنی بدتمیزی تم نے احمد کے ساتھ کر کے مجھے شرمندہ کیا ہے، مجھے لگتا ہے تمہیں بتا دوں احمد کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے۔ شاید تم… انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کتنی دیر انہیں ایسے دیکھتی رہی جیسے ان کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ سلطان صاحب غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش تھی اور یہی ان کے لیے غنیمت تھا کہ وہ مزید احمد کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، شام میں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چلو احمد۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اتنا بڑا جھوٹ میرے پاپا نے میرے ساتھ بولا۔ وہ جانتے تھے احمد کون ہے، لیکن مجھے نہیں بتایا کیونکہ احمد نے انہیں منع کر دیا تھا۔ اب ان کے لیے احمد مجھ سے زیادہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ ہونٹ چباتے ہوئے خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب آنسوؤں میں روانی آ گئی تو اس نے جھٹکے سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گلاس، کپ، چمچوں کا سٹینڈ سب گرا دیا تھا۔ آواز سن کر کچن میں کام کرتی سکینہ تیزی سے باہر نکلی اور اس کا یوں پاگلوں کی طرح چیزیں گراتے دیکھ کر الٹے قدم پیچھے ہٹی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو مکمل خاموشی تھی۔ وہ حیران ہوتا دزدیدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتا کچن کی طرف آ گیا، جہاں سکینہ ہنڈیا بنا رہی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اور یہ بتاؤ محترمہ طوفان صاحبہ کہاں ہیں اور اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس کے طوفان کہنے پر سکینہ کھیکھی کرنے لگی۔ وہ جی، صبح تو انہوں نے ہنگامہ کیا تھا، میں تو ڈر کے مارے کچن سے نہیں نکلی اور تب سے کمرے میں ہیں، باہر ہی نہیں نکلی۔ پتہ کرنا تھا ٹھیک تو ہے؟ احمد نے مذاق سے کہا تھا، لیکن اندر سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، 2 دفعہ ڈانٹ کھا چکی ہوں۔ پھر تو ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہو کر بولا۔ اچھا چلو اب اچھی سی چائے بنا کر پلاؤ۔ احمد بھائی، باجی بہت اچھی ہیں، آپ ڈر کر انہیں چھوڑ نہ دینا۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تمہاری باجی جیسی بھی ہیں مجھے پسند آ گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر سکینہ مسکرا دی تھی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ تبھی سلطان صاحب اندر آئے تھے اور انہوں نے بھی آتے ہی سکینہ سے عائشہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ صبح سے کمرے سے نہیں نکلی۔ سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ کتنی دیر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پکارتے رہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، حتیٰ کہ احمد کو اٹھ کر ان کے پاس جانا پڑا۔ انکل آپ آ جائیے، وہ خود باہر آ جائے گی۔ احمد انہیں بازوؤں کے حلقے میں لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ دروازے کے ساتھ لگی عائشہ کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے چپکے سے دروازہ کھولا۔ لاؤنج میں ہلکی لائٹ آن تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن میں آئی۔ فریج کھولتے ہی اندھیرے کمرے میں روشنی کی لکیر سی پھیل گئی تھی۔ وہ سالن والا ڈونگا نکال کر مڑی ہی تھی کہ کچن ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ ڈونگے پر ایک پل کے لیے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے ڈونگا کاؤنٹر پر رکھا اور مڑ کر دیکھا، جہاں احمد دروازے میں کھڑا دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تو آخر بھوک نے محترمہ کو بل سے باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ میرا گھر ہے، جو مرضی کروں۔
آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ سارے دن کا غصہ وہ نکالنا چاہتی تھی۔ جس دن سے ہمارے گھر آئے ہیں جینا حرام کر دیا میرا آپ نے۔ کیا اپنے گھر میں کوئی رکھتا نہیں آپ کو جو یوں ہمارے گھر آ کے پڑے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کوئی ڈگری بھی نہیں جو ڈرائیور تک بننے کو تیار ہو گئے ہیں، اور پتہ نہیں پاپا کو کیا کہانی سنائی ہے جو وہ یوں اعتبار کرنے لگے ہیں۔ آپ نے سوچا ہوگا امیر آدمی کی اکلوتی بیٹی سے شادی کر کے ساری جائیداد پر قبضہ کر لوں گا۔ آپ جیسی مینٹالٹی کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو ان کی حیثیت نوکر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بھڑاس بڑی کامیابی سے نکال چکی تھی، کیونکہ مقابل کا چہرہ ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا تھا، اور عائشہ کی مسکراہٹ بڑی پرسکون تھی۔ وہ پتھریلا چہرہ لیے بالکل اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے ہی پل اس نے اسے دونوں بازوؤں سے تھاما تھا۔ پہلے تو وہ اس کی اتنی جرأت پر حیران ہوئی، اور پھر اس کی آہنی گرفت پر روحان سی ہو کر خود کو چھڑوانے لگی تھی۔ تمہاری جیسی بد مزاج لڑکیوں کا دماغ کیسے درست کرنا ہے مجھے بڑی اچھی طرح آتا ہے۔ یہ جو ابھی تم نے بکواس کی ہے نا، اس کا مزہ میں ابھی چکھا دیتا، لیکن مجھے انکل کا لحاظ ہے۔ لیکن فکر نہ کرو، تمہارے سارے اختیارات میرے ہاتھ آ جائیں، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی۔ اس کے انداز پر ایک پل کے لیے وہ سہم کر رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سر جھٹکا تھا۔ ناممکن بات ہے کہ میں آپ سے شادی کروں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بے خوفی سے بولی۔ اگر ایسا ہوا تو میں زہر کھا لوں گی۔ زہر خند مسکراہٹ احمد کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کی تم فکر مت کرو، وہ میں تمہیں خود دے دوں گا۔ کہنے کے ساتھ اس نے زور سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا، اور وہ جو اس سلوک کے لیے تیار نہ تھی جھٹکے سے ماربل شیلف کے ساتھ لگی تھی۔ اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ تمہارے گھر جیسے 3 گھر خرید سکتے ہیں، اور MBA کی ڈگری ہے میرے پاس، وہ بھی امریکہ کی۔ جبکہ وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ جنگلی انسان، اس نے سنا ضرور تھا لیکن مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ سالن والا ڈونگا اٹھا کر لے گیا تھا، اور عائشہ کو جتنی گالیاں آتی تھی اس نے اسے دی تھی۔ ساری رات رونے کے بعد صبح تک وہ خود کو کافی کمپوز کر چکی تھی، اور وہ جانتی تھی پاپا نماز کے بعد ہی سوتے، اور اس وقت احمد نامی اسیب بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور اسے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے جیسے وہ اسی کے منتظر ہوں۔ میری بیٹی ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں کل آیا تھا لیکن تم نے دروازہ نہیں کھولا۔ مجھے پتا تھا تمہیں غصہ تھا، اور میں چاہتا تھا تم سے بات چیت کروں۔ جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور تم تسلی سے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ۔ پاپا، میں نے بہت تسلی سے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ میں احمد سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس کے خاموش ہونے پر وہ بولے تھے۔ کیونکہ پاپا، جیسا وہ نظر آتا ہے ویسا وہ ہے نہیں۔ پہلے دن سے اس نے مجھے ٹارچر کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا۔ آپ کے سامنے وہ تمیز کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن مجھ سے وہ ہمیشہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ سلطان صاحب کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتے رہے، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ احمد سے شادی نہ کرنے کی وجہ صرف ناپسندیدگی ہے یا کچھ اور؟ عائشہ نے چونک کر انہیں دیکھا، اور اس نے پوری ہمت کے ساتھ خود کو حذیفہ کے بارے میں بتانے کے لیے تیار کیا۔ پاپا، اس نے جھجکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ سلطان صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا احمد سے شادی نہ کرنے کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن انہیں یہ بھی امید تھی کہ عائشہ کسی اور کو پسند نہیں کر سکتی۔ اس کا نام حذیفہ ہے، وہ میرے ساتھ کالج میں پڑھتا ہے۔ یہ 2 جملے اس نے ان سے نظریں ملائے بغیر ادا کیے تھے۔ ان کی مسلسل خاموشی پر اس نے ڈرتے ڈرتے ان کی طرف دیکھا، اور بے اختیار ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ پاپا، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کیا کہوں عائشہ، تم نے مجھے مایوس کیا ہے۔ جب تم نے احمد سے بدتمیزی کی، میرا بھی لحاظ نہیں کیا، تو میں سوچا میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی ہے، اور آج میرا وہی سوال میرے سامنے ہے۔ کیا میرے پیار میں کمی تھی جو تمہیں کسی اور کی ضرورت پڑی؟ میں نے تمہیں وہاں اچھی تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا، یہ اختیار نہیں دیا تھا۔ تم اپنے لیے خود لڑکا پسند کرتی پھرو۔ وہ جو خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات سن رہی تھی، ایک دم بول پڑی۔ پاپا، میں نے کبھی آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین ہے تو میں نے ہمیشہ اس یقین کا مان رکھا ہے۔ اگر میں حذیفہ کو پسند کرتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی لمٹ کراس کی ہے۔ میں کبھی اس کے ساتھ باہر آؤٹنگ پر نہیں گئی، کبھی ہوٹلنگ نہیں کی۔ کالج میں بھی جب کبھی میری اس سے بات ہوتی ہے، سدرا ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ پاپا، آپ مجھے اتنا چاہتے ہیں، ہر چیز گھر میں میری مرضی سے ہوتی ہے، لیکن زندگی کے سب سے اہم فیصلے پر میرا اختیار کیوں نہیں پاپا؟ وہ اب رو پڑی تھی۔
سلطان صاحب جو ناراضی سے منہ دوسری طرف کیے اس کی باتیں سن رہے تھے، اس کے رونے پر اسے دیکھنے لگے۔ عائشہ، انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ مجھ سے زیادہ تمہارا بھلا چاہنے والا اس دنیا میں کوئی ہے؟ اس نے پھر سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو میں تمہارا برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اور بہت پرکھنے کے بعد احمد کو تمہارے لیے چنا ہے۔ یہ میرا جذباتی اور جلد بازی کا فیصلہ نہیں، میری نظر وہ دیکھ سکتی ہے جو تم اب نہیں دیکھ رہی، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں پاپا، میں پھر بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں صرف حذیفہ کے ساتھ خوش رہوں گی، وہ مجھے سمجھتا ہے۔ اس کے ضدی انداز پر انہوں نے اس کے چہرے کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے تھے۔ پاپا، ایک بار آپ اس سے مل تو لیں، اس نے ملتجی انداز میں کہا تھا۔ نہیں عائشہ، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا، تمہاری شادی احمد سے ہوگی۔ عائشہ نے دکھ سے انہیں دیکھا اور آنسو صاف کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شادی حذیفہ سے کروں گی۔ عائشہ، وہ ایک دم غصے سے چلائے تھے تو باہر کھڑے احمد نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، اور میرے مرنے کے بعد یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب سمجھنے میں انہیں ایک پل لگا تھا۔ عائشہ، وہ گھبرا کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے احمد سائڈ پر ہو گیا تھا۔ وہ کچن کی طرف بھاگی تھی، اس کے پیچھے سلطان صاحب اور احمد۔ ان کے کچن میں پہنچنے سے پہلے وہ چاقو نکال کر وہ اپنے بازو پر کٹ لگا چکی تھی۔ سلطان صاحب وہیں ساکت ہو گئے، ان کی ساکت نظریں زمین پر جمع ہوتے خون پر جمی تھی۔ ان کے پیچھے کھڑا احمد ایک پل کے لیے حیران پریشان اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، اور سمجھ آتے اس نے عائشہ کو مزید موقع دیے بغیر چاقو اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ وہ اتنی سی دیر میں اتنی نقاہت کا شکار ہو گئی تھی کہ مزاحمت نہ کر سکی، اور چکراتے سر کے ساتھ اس نے کاؤنٹر کا سہارا لینا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، احمد نے اس کو تھام لیا تھا لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ انکل، وہ دونوں ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے گہری سوچ میں گم تھے۔ جب احمد کی آواز پر چونک کر سر اٹھایا، وہ جوس کا گلاس لیے کھڑا تھا۔ نہیں احمد، دل نہیں کر رہا۔ پلیز انکل، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، شام ہو رہی ہے، اتنی دیر پیٹ خالی رکھنا ٹھیک نہیں۔ اس کے انداز پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احمد نے کسی آدمی کو یوں بے بسی سے روتے نہیں دیکھا تھا۔ جب پہلی بار وہ ان سے ملا تھا، کتنی مضبوط پرسنالٹی تھی ان کی اپنی اولاد نے انہیں کتنا بے بس کر دیا تھا، اور پہلی دفعہ اسے عائشہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ انکل پلیز، اس نے بے اختیار اٹھ کر انہیں ساتھ لگا لیا تھا۔ آئی ایم ویری سوری احمد۔ انکل، مجھے سوری کیوں کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی نے مجھے تمہارے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے کتنے مان سے اس سے بات کی جبکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یہ بات احمد کو بتاتے ہوئے ان کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ احمد کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے جو انکشاف کیا تھا وہ یہ سب سن چکا تھا۔ میں تمہارا ہی نہیں، نوازش کا بھی مجرم ہوں۔ اس نے بچپن کی بات کو اہم جانا، چاہتا تو اگنور کر سکتا تھا لیکن اس نے پاس رکھا۔ میری ایک کال پر تمہیں بھیج دیا۔ عائشہ کی اتنی بدتمیزی پر بھی تم نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، لیکن آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری بیٹی تمہارے لائق نہیں۔ میری تم سے ایک گزارش ہے کہ عائشہ کی اس حرکت کا کسی کو پتہ نہ چلے، تمہارے گھر والوں کو بھی نہیں۔ احمد نے سر ہلا کر اقرار کیا تھا۔ تھینک یو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ میں جانتا ہوں وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے، لیکن میں مجبور ہوں، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سر جھکائے خود کلامی کے انداز میں بولے۔ احمد نے افسوس سے ان کے چہرے کو دیکھا جو ایک ہی دن میں بوڑھے لگنے لگے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے قریب سدرا بیٹھی تھی اور اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر سلطان صاحب بیٹھے تھے۔ انکل، عائشہ کو ہوش آ گیا ہے۔ سدرا کی پرجوش آواز پر انہوں نے سر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور گہرا سانس لے کر کھڑے ہو گئے۔ تم جس لڑکے کی بات کر رہی تھی اسے بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کہہ کر وہ رکے نہیں تھے۔ ہے یہ انقلاب کیسے ہوا؟ سدرا نے حیرت سے اسے دیکھا تو اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ سدرا نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ انکل نے مجھے تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا چوٹ لگی تھی۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ پر عائشہ یہ سب کیوں؟ وہ مان نہیں رہے تھے، وہ میری شادی احمد سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک بات کہوں؟ ہاں، وہ بند آنکھوں کے ساتھ بولی۔ حذیفہ سے کروڑ درجے بہتر ہے احمد۔ عائشہ نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں۔ سدرا پھر بھی اپنے کہنے سے باز نہیں آئی تھی۔ منگنی کی تقریب بہت سادگی کے ساتھ انہوں نے گھر میں ارینج کی تھی۔ ان کی طرف سے ان کے بھائی تھے، وہ بھی ان سے ناراض تھے۔ وہ خود عائشہ کے مستقبل کو لے کر اتنے پریشان تھے کہ کسی اور طرف دھیان ہی نہیں جاتا تھا۔ انہیں پہلے ہی عائشہ کے فیصلے پر اعتراض تھا، مزید حذیفہ سے مل کر ان کا دل خراب ہو گیا تھا۔ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان کی بیٹی کو لوگوں کی پہچان نہیں، ورنہ احمد جیسے ہیرے کو نہ ٹھکراتی۔
ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اسے حذیفہ میں کیا نظر آیا۔ انہیں پہلی نظر میں وہ لڑکا احساس کمتری کا شکار لگا اور اس سے باتیں کرنے کے بعد اس کی باتوں میں لالچ صاف نظر آیا تھا۔ جاننے کے دعوے کے باوجود عائشہ کو کیوں یہ سب نظر نہیں آیا؟ حذیفہ کے گھر والے موجود تھے، بالکل ان کے اندازے کے مطابق، ان پڑھ، جاہل، لالچی، حریص نظروں سے ان کے گھر کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا تھا، جبکہ وہ عائشہ کے لیے ایک معمولی سی انگوٹھی اور سستی سی جیولری کے سوا کچھ نہیں لائے تھے۔ انہوں نے غور سے عائشہ کا چہرہ دیکھا کہ شاید اسے کچھ برا لگا ہو، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر احمد کو تلاش کیا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اب احمد کو دیکھ کر انہیں عائشہ کے لیے زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ وہ سدرا کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی تھی۔ جب سکینہ نے بتایا تھا کہ پاپا اس کو بلا رہے ہیں، وہ بہت خوش ہو گئی، کیونکہ منگنے کے بعد وہ بہت کم اس سے بات کرتے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر احمد پر پڑی اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا پاپا؟ ہاں آؤ، انہوں نے سنجیدگی سے اسے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ احمد کو اٹھتا دیکھ کر سلطان صاحب نے پوچھا۔ باہر۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ چاروں نچار بیٹھ گیا۔ تم نے جب کبھی مجھ سے ضد کی، میں نے ہمیشہ پوری کی۔ اپنی یہ والی ضد پوری کرنے کے لیے تم نے جو طریقہ اختیار کیا، میں نے سوچ لیا تھا میں اب کبھی تم سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن باپ ہوں، اپنی محبت سے مجبور ہوں۔ بات کیا ہے پاپا؟ اب کہ وہ پریشان ہو کر بولی۔ مجھے پہلی نظر میں حذیفہ پسند نہیں آیا، لیکن میں نے نہیں کہا۔ اس کے گھر والے دیکھے تھے نا تم نے؟ اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانتی ہو تم کچھ؟ ان کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے فادر ایک اسکول میں چپڑاسی ہیں، ایک بھائی اس کا موٹر مکینک ہے اور ایک درزی کا کام کرتا ہے۔ منشیات کا عادی ہے، 2 کمروں کا گھر ہے جس میں ان 5 افراد کے علاوہ اس کی 2 بہنیں بھی رہتی ہیں۔ کیا یہ بات تمہارے نالج میں ہے؟ اور عائشہ کے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے یہ پتہ تھا حذیفہ کا تعلق مڈل کلاس سے ہے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے ہے، اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اس نے کبھی اس کے بہن بھائیوں کا پوچھا ہی نہیں، اور نہ اس نے کبھی بتایا تھا۔ تمہاری خاموشی سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ سب نہیں معلوم۔ اسے خاموش دیکھ کر سلطان صاحب جتاتے ہوئے انداز میں بولے۔ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ میں نے پتہ کروایا ہے۔ کس سے؟ احمد نے پتہ کروایا ہے۔ عائشہ نے کھا جانے والی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ اس نے کہا اور آپ نے یقین کر لیا؟ یہ آدمی بھی میرا اچھا سوچ سکتا ہے۔ آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ کیوں بدلہ لے گا؟ یہ تو آپ اس سے ہی پوچھیے، اور مجھے افسوس ہے پاپا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اس شخص پر یقین ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا انکل، وہ نہیں مانے گی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے احمد کی آواز سنی تھی۔ اس نے کمرے میں جا کر سب سے پہلے حذیفہ کو فون کیا تھا۔ شکر ہے تم نے فون تو کیا، اس کی آواز سن کر حذیفہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز حذیفہ، اس وقت میرا موڈ اچھا نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ دوسری طرف وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ تمہارا ایک بھائی موٹر مکینک اور دوسرا درزی ہے، وہ بھی ڈرگ ایڈکٹ۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تمہیں یہ سب بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی موقع ہی نہیں ملا، اور پھر تم نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں۔ عائشہ کا پہلے غصے اور اب صدمے کے مارے برا حال تھا۔ گھر بھی تمہارا اتنا چھوٹا ہے حذیفہ، مجھے کہاں رکھو گے؟ میں مانتا ہوں عائشہ، جو تم کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہے، یہ سب تمہارے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہیں اپنی فیملی کے ساتھ رکھوں گا۔ میں تو خود بھی ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ جہاں مسئلے اور غربت ہی ختم نہیں ہوتی۔ شادی کا کچھ عرصہ ہم انکل کے ساتھ رہیں گے، جیسے ہی مجھے کوئی اچھی جاب ملے گی ہم اپنا گھر لے لیں گے، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو انکل کا اتنا بڑا بنگلہ اور بزنس سب تمہارا ہی تو ہے۔ کیا مجھے کچھ نہیں دیں گے؟ بے خیالی میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیا مطلب؟ حذیفہ کو دھچکا سا لگا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے پاپا کی مرضی کے خلاف جا کر تم سے منگنی کی ہے۔ انہوں نے منگنی اس شرط پر کی تھی کہ وہ شادی کے بعد مجھے اپنی جائیداد میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ اس نے جیسے ہوا میں تیر چھوڑا تھا۔ تم مذاق کر رہی ہو عائشہ؟ حذیفہ جیسے رو دینے کو تھا۔ نو آئی ایم سیریس۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اچھا عائشہ، میری کال آ رہی ہے، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہی عائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ٹانگیں صوفے پر رکھے ان پر تھوڑی ٹکائے گہری سوچ میں گم تھی۔ 1 ہفتہ پہلے اس نے حذیفہ سے بات کی تھی، اس کے بعد نہ اس نے کل کی اور نہ حذیفہ نے۔ وہ کالج بھی نہیں جا رہی تھی۔ 2 ماہ بعد شادی تھی اس کی، لیکن اس نے شاپنگ بھی بند کر دی تھی۔ پاپا الگ خاموش رہتے تھے۔ پہلے بھی گھر میں 2 افراد تھے، لیکن آوازیں تھیں۔ اب تو لگتا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔
احمد جب تھا تو پاپا اس سے بات کر لیتے تھے، اب تو وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ گاڑی کا ہارن بجا اور اس کے بعد ڈور بیل بجی تھی۔ وہ حیران ہوتی ہوئی باہر نکلی کیونکہ کار کا ہارن پاپا کی گاڑی کا نہیں تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو سامنے ہی پاپا کھڑے تھے، لیکن 2 آدمیوں کا سہارا لیے ہوئے۔ پاپا! وہ بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا انہیں؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا۔ اچانک آفس میں سر کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ہم ہسپتال لے کر گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، کسی ٹینشن کی وجہ سے۔ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ان کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ روم میں لے آئے تھے۔ حفیظ صاحب، تھینک یو ویری مچ، میں اب ٹھیک ہوں۔ وہ بامشکل یہ بول سکے تھے۔ یہ ان کی میڈیسن ہے، اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ میرا نمبر ہے، میں سر کا مینیجر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انہیں چھوڑ کر وہ اندر آئی تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ پاپا! اس نے روتے ہوئے انہیں پکارا تو انہوں نے بامشکل آنکھیں کھولی۔ وہ تمہارے لائق نہیں عائشہ۔ کون پاپا؟ حذیفہ۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ان کا ہاتھ پکڑ کر روتی رہی۔ آج آفس آیا تھا وہ اور اس کا بھائی۔ عائشہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ 50 لاکھ مانگ رہے تھے۔ کرائے کا گھر تھا جہاں سے انہیں جواب مل گیا اور وہ مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا تب بھی تو مکان آپ نے دینا ہے تو ابھی صحیح، میری باتوں پر بھی شاید تم یقین نہ کرو، جیسے احمد کا نہیں کیا تھا۔ میں نے ریکارڈنگ کی ہے، سن لو۔ انہوں نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اور اگر میں نہ دوں تو؟ سلطان صاحب کی آواز آئی تھی۔ وہ تو آپ کو دینے پڑیں گے، اور یہ میں اپنے لیے نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کہاں عادت ہے اسے ایک کمرے میں رہنے کی؟ اگر آپ نے مجھے 50 لاکھ نہ دیے تو آپ کی بے وقوف بیٹی تو ہے نا؟ سوچیے اس پر میرے پیار کا رنگ کتنا گہرا ہے۔ پہلے بھی وہ میری خاطر خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، تو سوچیے کیا میری خاطر وہ گھر سے نہیں بھاگ سکتی؟ اور پھر جو آپ کی عزت رہ جائے گی تو 50 لاکھ کیا برے ہیں؟ یہ مکروہ انداز حذیفہ کا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے ریکارڈ کر لی۔ آج میرا دل چاہ رہا ہے عائشہ کہ میں مر جاؤں، جتنی ذلت مجھے اس لڑکے کے سامنے محسوس ہوئی۔ تم نے مجھے مار دیا عائشہ، مار دیا۔ خدا کے لیے پاپا ایسے مت کہیے پاپا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ احمد کو بلاؤ پاپا، عائشہ احمد کو بلاؤ۔ وہ بے بسی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میرے موبائل میں اس کا نمبر ہے۔ اس نے احمد کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، جیسے وہ اس سے بات نہ کرنا چاہتا۔ پاپا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس سے کہو آ جائے۔ پاپا کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں۔ خیریت ہے نا؟ اس کی بھاری آواز پر وہ چونکا تھا۔ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اب کہ وہ رو پڑی تھی۔ اوکے، میں 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اس نے ان کو 2-3 دفعہ آواز دی، لیکن وہ شاید سو گئے تھے۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ 15 منٹ تھے کہ گزر نہیں رہے تھے۔ 15 منٹ میں 10 دفعہ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تھا کہ بابا سانس لے رہے ہیں۔ اچانک وہ پتہ نہیں کیوں بہت ڈر گئی تھی۔ یا اللہ، احمد آ جائیں، اس نے دل سے دعا کی تھی۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی گیٹ تک گئی تھی۔ کہاں ہے انکل؟ وہ بھی اس کی طرح پریشان تھا اور اس کے جواب سے پہلے بھاگتے ہوئے سلطان صاحب کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ انکل، اس نے قریب جا کر پہلے انہیں پکارا تھا اور اس کی ایک پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ عائشہ کے دل چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ اس کے ایک غلط فیصلے نے اس کے باپ کو اس سے دور کر دیا تھا۔ تم آ گئے احمد؟ جی انکل، میں آپ کے پاس ہوں۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ طبیعت کیسے خراب ہو گئی آپ کی؟ جانے کا وقت آ گیا ہے احمد۔ پاپا! وہ ایک دم چیختی ہوئی ان کے قدموں سے لپٹ گئی تھی۔ ایسے مت کہیے پاپا، میں مر جاؤں گی۔ احمد بھی ایک دم پریشان ہو گیا تھا۔ پلیز انکل ایسے مت بولیے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں آ گیا ہوں نا، ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ نہیں احمد، اب جینے کو دل نہیں کرتا، میرا دل آج مر گیا ہے۔ پاپا مجھے معاف کر دیں۔ وہ اب ان کے پاؤں چوم رہی تھی۔ نہیں پاپا، وہ اور زور سے رونے لگی۔ یہاں آؤ عائشہ۔ وہ ان کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئی۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں پاپا، جو چاہیں۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ احمد، آج پھر تم سے کچھ مانگنے لگا ہوں، تم بھی کہو گے کیسا خود غرض آدمی ہے، لیکن کیا کروں، تم پر مجھے مان بھی بہت ہے۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں احمد کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میری بیٹی بہت نادان ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس سے ناراض ہوں، پر میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میرے بعد یہ اکیلی ہو جائے گی۔ پاپا مجھے بات کرنے دو عائشہ۔ انہوں نے ناراضی سے اسے دیکھا۔ اسے میں نے آج تک زمانے کی ہر برائی سے بچا کر رکھا ہے، اس لیے یہ لوگوں کو پہچاننے میں دھوکہ کھا گئی۔ میرے بعد صرف ایک تم ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں۔ انکل، احمد نے کچھ کہنا چاہا لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں نے خود تم سے کہا تھا کہ میری بیٹی تمہارے لائق نہیں، میرے بعد بے شک تم اس سے شادی نہ کرنا، لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا۔ رکھو گے نا؟
پاپا مت کریے ایسا، مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، میں کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی، میں کبھی ضد بھی نہیں کروں گی، آپ کو حذیفہ نہیں پسند میں اس سے شادی نہیں کروں گی، آئی پرومس پاپا نہیں کروں گی، بس مجھے معاف کر دیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام کر ان سے وعدہ کر رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت اتنی قابل رحم ہو رہی تھی کہ احمد کو بھی افسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ، سلطان صاحب نے اسے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا تھا، وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں میری بچی، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اب بھی احمد کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ احمد، وعدہ کرو میری عائشہ کا خیال رکھو گے؟ اس کے سر ہلانے پر وہ مسکرا دیے تھے۔ میرے دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، مجھے بہت سکون ہے۔ وہ اب نارمل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سوؤں گا۔ احمد تم جانا نہیں، عائشہ اکیلی ہو جائے گی۔ احمد نے بے ساختہ عائشہ کی طرف دیکھا تھا، تبھی اس نے بھی احمد کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر دونوں نے نظریں چرا لی تھی۔ میں اٹھوں گا تو نوازش سے میری بات کروانا، احمد نے سر ہلایا تھا۔ تھوڑی دیر سوؤں گا، وہ غنودگی میں چلے گئے تھے۔ پاپا، عائشہ نے گھبرا کر آواز دی تھی۔ شاید دوائیوں کا اثر ہے، سونے دو ان کو، باہر آ جاؤ، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ انہیں چادر اڑا کر لائٹ آف کر کے باہر نکل آئی۔ کتنی دیر وہ انگلیاں مروڑتی صوفے کی سائڈ پر کھڑی رہی، جبکہ احمد آنکھیں بند کیے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے آنکھیں کھول کر دیکھنے پر وہ کچھ اور بول گئی۔ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، تم سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے میں آ گئی تھی۔ نامنوس شور پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ عائشہ کے چیخنے کی آواز تھی۔ وہ ننگے پاؤں سلطان صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ پاپا، وہ روتے ہوئے ان کو اونچی آواز میں پکار رہی تھی۔ احمد، پاپا بول نہیں رہے، یہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے نہیں بول رہے، آپ بلائیے نا، آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ وہ اب اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی۔ احمد نے سلطان صاحب کے دل پر ہاتھ رکھا، جو بالکل ساکت پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم آنسوؤں سے بھر گئی تھی، اور عائشہ جو منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ نوازش صاحب کے پوچھنے پر اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ عائشہ کے بارے میں۔ احمد نے گہرا سانس لیا۔ پاپا، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے۔ میں تو 2-3 دفعہ گیا ہوں اس کے پاس، پر وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگتی ہے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کوئی بھی بات کرنے کی۔ میں نے اس کے تایا سے پوچھا تھا کہ ہم عائشہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، پر انہوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈال کر بولا۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے احمد، وہ عائشہ کے تایا ہیں، ان کا اس پر حق ہے، جبکہ ہم کون ہیں اس کے؟ لیکن پاپا، انکل نے جانے سے پہلے عائشہ کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ وہ تمہیں پتہ ہے، لیکن لوگوں کو نہیں۔ وہ تم سے پوچھیں گے کہ کس حق سے تم عائشہ کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہو، تو کیا کہو گے؟ اور کیا عائشہ تمہارے ساتھ جائے گی؟ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ہمیں 2 ہفتے ہو گئے یہاں آئے، تمہاری ممی بھی بار بار فون کر رہی ہے، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، اور میرے خیال میں عائشہ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، شاید وہ خود کوئی بہتر فیصلہ کر سکے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تبھی شور کی آواز پر وہ دونوں گھبرا کر اندر کی طرف بھاگے تھے اور دروازے میں ہی رک گئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ احمد نے عائشہ کا سرخ چہرہ اور جارحانہ انداز دیکھ کر مقابل کو دیکھا، جہاں حذیفہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ، نام مت لو اپنی گندی زبان سے میرا، تم میرے پاپا کے قاتل ہو، لالچ نے میرے پاپا کی جان لے لی۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو عائشہ۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور وہ بے ساختہ 3 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دور رہو مجھ سے، گھٹیا انسان، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ لو اپنی گھٹیا انگوٹھی اور دفع ہو جاؤ۔ میں سمجھوں گی مر گئے تم، بلکہ مر جاؤ تم، مجھے سکون آ جائے گا۔ عائشہ، وہ گھگیانے والے انداز میں آگے بڑھا۔ تم دفع ہوتے ہو یا میں تمہارا قتل کر دوں؟ کہنے کے ساتھ اس نے ٹیبل پر پڑے اسٹینڈ میں سے چاقو نکال لیا۔ نوازش صاحب کے ساتھ ساجد صاحب اور تماشا دیکھتا سعد ایک دم آگے بڑھے تھے، جبکہ سدرا نے مضبوطی سے اسے کندھے سے تھام لیا تھا۔ آج کافی دن بعد احمد نے اسے اس کے پرانے انداز میں دیکھا تھا، اور وہ جانتا تھا اگر حذیفہ مزید کچھ دیر یہاں رکا تو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جائے گا۔ جاتے کیوں نہیں؟ عائشہ نے کہہ دیا نا کہ وہ تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ چلے جاؤ، آئندہ یہاں نظر مت آنا، ورنہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاؤ گے۔ اور ایک بات، وہ جھک کر انگوٹھی اٹھا رہا تھا جب عائشہ بولی، آج تک میں نے تمہیں جتنی رقم دی ہے وہ مجھے واپس چاہیے۔ اگر تم نے واپس نہ کی تو پولیس کے ذریعے مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ حذیفہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، لیکن ساجد صاحب اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے گئے تھے، جبکہ سدرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے گئی۔ یہ کیا تھا؟ نوازش صاحب اب تک پریشان اور حیران تھے۔ وہ ایسی ہی ہے،
احمد نے مسکرا کر جانے کس بات کا مزہ لیا تھا، جبکہ نوازش صاحب کے لیے روتی گھبراتی عائشہ کا یہ روپ ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دستک پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور نوازش صاحب کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کتنی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے تسلی دیتے رہے۔ وہ جو بہت غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی، چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، جانا تو ہے۔ اتنے دن ہو گئے، تمہاری آنٹی بھی اکیلی ہیں۔ مجھے تمہاری فکر تھی، لیکن تمہارے تایا نے کافی تسلی دی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، ہم آتے جاتے رہیں گے، فون پر بھی تم سے رابطہ رہے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے ڈھیر سا رونا آیا تھا۔ عائشہ تم ایسے رو گی تو مجھے پریشانی ہوگی، وہاں بھی میں پریشان رہوں گا۔ تبھی احمد اندر آیا تھا۔ چلیں پاپا؟ ہاں چلو۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ ان کے جانے کے بعد عائشہ نے آنسو بھری نظروں سے سامنے دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ عائشہ خود اٹھ کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے پاپا کے علاوہ آپ کو بھی بہت ہرٹ کیا ہے۔ پاپا آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ پر ان کو مان بھی بہت تھا۔ میں نے تو ان کا مان توڑ دیا تھا۔ کہنے کے ساتھ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو پاپا بھی مجھے معاف کر دیں گے۔ بولیے، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ احمد کا سر خود بخود ہل گیا تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں۔ تو عائشہ کی تو پر اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ اس کی تو کو لے کر وہ سارا راستہ سوچتا رہا تھا۔ اب اس کے دن رات معافی مانگتے گزر جاتے تھے۔ ابھی بھی کمرے میں پڑے پڑے اس کا دل گھبرانے لگا تو وہ باہر آ گئی۔ اس کا رخ سلطان صاحب کے کمرے کی طرف تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی تھی۔ وہ وہیں سے چیخی تھی، سکینہ! جی باجی! وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ یہ کس نے؟ اس نے انگلی سے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ غصے کے مارے اس سے بات پوری نہیں ہو رہی تھی۔ باجی، یہی نہیں، ساری جگہ پر یہی کچھ ہے۔ آپ کے تایا نے سارے گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ وہ ایک دم شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی، اب کہ اس نے دھیان سے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ اس نے ان کی وارڈروب کھولی۔ ان کے کپڑے، ان کے لاکرز میں رکھے زیورات، نقدی سب غائب تھے۔ وہ جیسے وہیں گر گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی باہر آئی۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی۔ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ یہ تو جی کل کے بعد سے ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں کتنی دفعہ آئی تھی آپ کے پاس، پر آپ کی حالت ایسی نہیں تھی۔ اور تو اور وہ لوگ مجھے بھی نکالنا چاہتے، میں ہی ڈھیٹوں کی طرح خود آ جاتی ہوں۔ مجھے بس آپ کی فکر ہے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ جو ہونٹ چباتے ہوئے سکینہ کی بات سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ روئے نہیں باجی، آپ تو بہت بہادر ہو۔ سکینہ کو اس پر بڑا ترس آیا تھا۔ بہادر نہیں ہو سکینہ، میری ساری بہادری میرے پاپا کی وجہ سے تھی۔ وہ کہتے تھے میں دنیا کے روپ نہیں جانتی۔ دیکھو سکینہ، میں نے کتنا دھوکہ کھایا، ہر جگہ ہر رشتے سے دھوکہ کھا رہی ہوں۔ اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے پاپا کا دل دکھایا، اور اب مجھے سمجھ آ رہی ہے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ نہیں باجی، ایسے نہ روئیں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتے، چاہے وہ کتنی مرضی بڑی غلطی کر لیں۔ صاحب تو آپ سے پیار بھی بہت کرتے تھے، وہ غصہ ضرور تھے پر ناراض نہیں۔ میں اکیلی رہ گئی سکینہ، بالکل اکیلی۔ آپ اکیلی نہیں باجی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور پھر احمد بھائی بھی تو آپ کے اپنے ہیں۔ اور وہ رونا بھول کر سکینہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں باجی، بڑے صاحب نے انہیں آپ کے لیے پسند کیا تھا۔ احمد بھائی تو دعا ہے صاحب کی آپ کے لیے۔ وہ سب بھول کر سکینہ کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو وہ تینوں بڑے خوشگوار موڈ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ارے واہ بھائی، آج عائشہ کیسے کمرے سے باہر آ گئی؟ زبیدہ نے بڑے طنزی انداز میں اسے دیکھ کر کہا تھا۔ تایا جی، آپ نے اپنا سامان پاپا کے روم میں شفٹ کیوں کیا؟ اس کے سوال پر ایک پل کے لیے تینوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ بھائی اب ہمیں یہیں رہنا ہے تو گھر کے سربراہ کا جو کمرہ ہوگا میں اسی میں رہوں گا نا۔ ساجد صاحب کی ڈٹھائی پر اس کا غصہ اود آیا تھا۔ وہ کمرہ میرے پاپا کا ہے اور یہ گھر میرا، اور پاپا کے ڈاکومنٹ، زیورات، پیسے سب کسی کی اجازت سے آپ نے نکالے ہیں۔ توبہ، کیسی بدتمیز لڑکی ہے، اپنے تایا سے زبان چلا رہی ہے۔ زبیدہ نے دونوں گال پیٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو لڑکی، تمہاری یہ بدتمیز انداز تمہارا باپ برداشت کرتا تھا، میں نہیں کروں گا۔ اب یہ میرا گھر ہے اور سلطان کا بھائی ہونے کے ناطے یہ جائیداد، یہ بزنس سب میرا ہے۔ تمہارا کام گھر میں رہنا ہے، اور تمہاری روٹی کپڑے کی جو ضرورت ہے پوری ہو جائے گی، اور یہ ہمارا احسان مانو کہ تم جیسی بد زبان لڑکی جس کی پہلے منگنی ٹوٹ چکی ہے، یہ بھی ہماری قربانی سمجھو، ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ اگلے ہفتے ہم تمہارا نکاح ساتھ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دھماکہ ہونا، زلزلہ آنا، یہ سارے محاورے اب اس کی سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس کی نظریں ان دونوں سے ہوتی ہوئی ساتھ پر جا رکی۔ اس کی وہی مکروہ دل جلانے والی ہنسی، وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔
یہ ناممکن ہے میں اس سے شادی کروں، اس سے بہتر ہے میں اپنی جان دے دوں۔ اب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنی خواہش پوری کیے بغیر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ بس، ساجد صاحب نے اسے ٹوک دیا۔ دیکھو عائشہ، یوں ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، اور اس جائیداد کو پانے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا۔ اب جب مجھے موقع ملا ہے تمہاری ضد کے لیے میں اسے گنوا نہیں سکتا۔ تمہارا باپ بھی ایسا ہی تھا، اڑیل، سیدھی زبان اس کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ مجبوراً گنڈوں کو بھیج کر مجھے اسے ڈرانا پڑا تاکہ وہ سعد کو اپنانے پر تیار ہو جائے، لیکن وہ نوازش کے بیٹے کو لے آیا اور وہ لڑکا تو جیسے تمہارے باپ کا سایہ بن گیا تھا۔ ہر جگہ اس لڑکے نے ہمیں ناکام کیا، پر جو کام ہم نہیں کر سکے تم نے کر دیا۔ جاؤ، شاباش، اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ اور وہ اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹتی ہوئی اندر گئی۔ تم کیا کرو گی؟ اس کا نمبر لکھوانے کے بعد اس نے پوچھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا۔ فون سائلنٹ پر کر کے اس نے وارڈروم میں چھپا دیا۔ وہ جب اپنے ماضی میں جھانکنے بیٹھتی تھی تو سوائے ندامت کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اسے پاپا کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آتی تھی۔ سوچتے سوچتے وہ احمد پر آ کر رک گئی، پھر سر جھٹک کر جیسے خود کو اسے سوچنے سے روکا تھا۔ وہ کبھی مجھے نہیں اپنائے گا، میں بدتمیز ہوں نا۔ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی تھی۔ اگر اس کے دل میں میرے لیے کوئی اچھا احساس ہوتا تو میری خبر تو لیتا، زندہ ہوں یا مر گئی۔ اور پھر سدرا نے فون تو کیا ہوگا، میری پریشانی کا بھی بتایا ہوگا۔ ایک دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ تبھی ناگوار سی بو اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس نے نظریں گھما کر دیکھا۔ اس کے بالکل سامنے ساتھ بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ وہ ایک دم یوں اچھل کر کھڑی ہوئی تھی جیسے اسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ایسا کیا سوچا جا رہا تھا جو تمہیں میرے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ نیموا آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور حرکات بتا رہی تھی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ اس وقت بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خود پر جمی اس کی نظروں سے اسے کراہیت ہو رہی تھی، اور ایسے ہی تاثرات شاید اس کے چہرے پر بھی آ گئے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر آگے بڑھی تھی، لیکن اس نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا تھا اور اسی تیزی سے عائشہ کا ہاتھ گھوما تھا اور اس کے منہ پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے لڑکھڑا گیا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے طیش کے عالم میں تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور وہ لہرا کر منہ کے کل تک مجھے یہ گھر خالی چاہیے۔ اس نے احمد کی اونچی آواز سنی تھی۔ یہ گھر سلطان نے میرے نام کر دیا تھا۔ ساجد صاحب کی آواز پر اس نے نوازش صاحب کے کندھے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اچھا، احمد طنزی آواز میں بولا۔ ان کی اکلوتی بیٹی، ان کی وارث موجود ہے، پھر کس خوشی میں وہ جائیداد آپ کے نام کریں گے؟ میرے پاس ثبوت ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، انکل کی جائیداد کے سارے اصل دستاویزات میرے پاس ہیں۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ جس طرح آپ کا بیٹا جیل پہنچا ہے، میں نہیں چاہتا اس عمر میں آپ دونوں میاں بیوی جیل میں چکی پیسیں۔ آپ دونوں کو تو میں عمر کا لحاظ کر کے چھوڑ رہا ہوں، لیکن آپ کے بیٹے نے ایک کمزور لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر جو بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ چلیے پاپا، وہ کہہ کر باہر نکل گیا اور ان کے پیچھے وہ دونوں بھی نکل آئے۔ احمد کے گھر میں 3 نفوس تھے، نوازش انکل، سلمیٰ آنٹی اور احمد۔ شروع میں وہ ان کے ساتھ ایک فاصلے پر رہی، حالانکہ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انکل صبح اپنے سامنے اسے ناشتہ کرواتے، ان کے جانے کے بعد آنٹی اسے کچن میں ساتھ لے جاتی، کبھی اپنی کسی فرینڈ کے گھر تو کبھی آؤٹنگ پر۔ زبردستی اسے ہر بات میں شامل کرتے۔ وہ کافی حد تک بہل گئی تھی۔ ان کا خلوص اور محبت تھی کہ وہ ان سے اٹیچ ہو گئی تھی۔ صرف وہیں ایک نظر نہیں آتا تھا، اور کبھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو لاپرواہ سا گزر جاتا اور وہ سارا دن کڑھتی رہتی۔ اسے احمد کا اگنور کرنا بہت برا لگتا تھا۔ اپنے اس برے وقت میں اسے وہیں یاد آیا تھا اور وہیں وہ آئی تھی اور بیڈ پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ یا اللہ، مجھے میری نافرمانی کے لیے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ وہ معافی کی گردان کر رہی تھی۔ اوہ میرے خدا! اس کی باتیں سن کر سدرا کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سدرا، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ ہر نیا دن میرے لیے نیا انکشاف لے کر آتا ہے۔ باہر جاتے ہیں تو مجھے لاک کر جاتے ہیں۔ ایک سکینہ کا سہارا تھا، اسے بھی انہوں نے نکال دیا۔ میرا موبائل بھی چھین لیا۔ یہ تو اندر ایک پرانا موبائل تھا، پاپا کی کوئی پرانی سم تھی، وہ استعمال کر رہی ہوں۔ اور پتہ ہے عائشہ، میں 2 دفعہ تم سے ملنے آئی تھی، لیکن مجھے تم سے ملنے نہیں دیا۔ کہا تم گھر پر نہیں ہو، تمہارا سیل بھی بند تھا۔ شک تو مجھے تبھی ہو گیا تھا۔ سدرا پلیز کچھ کرو، نہیں تو میں ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ وہ اب رو پڑی تھی۔ عائشہ پاگل مت بنو، کب تک یوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی رہو گی؟ بہادری کا مظاہرہ کرو۔ کیسے؟ وہ اب روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم احمد کو فون کرو۔ احمد؟ وہ ایک دم رکی تھی۔ ہاں احمد، وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن سدرا، کس منہ سے اس سے مدد مانگوں؟ تم جانتی ہو میں نے ہمیشہ اس سے بدتمیزی سے بات کی ہے۔ وہ کیوں کرے گا میری مدد؟ وہ کرے گا تمہاری مدد، اور کیوں کا جواب وہ خود دے گا۔
मैं समझी नहीं सिद्रा, तुम मुझे उलझा रही हो। तुम्हारे पास उसका नंबर है? हाँ, मुझे दो। आयशा कुछ देर के लिए खामोश हो गई, ज़मीन पर गिर गई थी तो वो एक मेज़ के साथ टकराई कि वो बुलबुला उठी थी। अभी वो संभली नहीं थी कि उसने बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई थी। तुम देखो, आज मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ कि दोबारा कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकोगी। वो उसे बालों से घसीटकर बेडरूम की तरफ ले जा रहा था। खुद को छुड़ाने के लिए वो पूरा जोर लगा रही थी। डोरबेल पर वो एकदम रुका था और यही वो पल था जब वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाकर सीधा कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब वो पागलों की तरह दरवाजे को ठोकरें लगा रहा था। फिर साजिद साहब की आवाज़ आई और उसके बाद खामोशी छा गई। या अल्लाह मेरी मदद कर। वो कांपते हुए हाथों को एक दूसरे में जकड़े दीवार से लग गई। फिर अचानक बाहर से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी। उसे लगा किसी ने उसे आवाज़ दी है। उसने गौर से सुना, उसका ही नाम लिया जा रहा था। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आयशा। अब की आवाज़ साफ थी और उसने पहचान भी ली थी। उसने झटके से दरवाज़ा खोला और बिल्कुल सामने खड़ा मतलाशी नज़रों से उसे ढूंढ रहा था। अहमद। वो चीखती हुई उसकी तरफ भागी थी। उसके करीब जाते उसने उसका बाजू मजबूती से थाम कर माथा उस पर टिका दिया था। अहमद ने दोनों बाजुओं से थाम कर उसे सीधा किया था। तुम ठीक हो ना? वो गौर से उसका चेहरा देख रहा था, जहाँ दाएं गाल पर उंगलियों के निशान बहुत वाजे थे और रोने की वजह से उससे बात नहीं हो पा रही थी। आयशा, तुम ठीक हो? अब के नवाजिश साहब ने करीब आकर पूछा तो वो उनके गले लग गई। बस बेटा, हम आ गए ना। उसकी मदद को आया था। फिर क्या बात थी कि वो उससे बोलता नहीं था? हालांकि वो माफ़ी भी मांग चुकी थी। आज वो अंकल और आंटी के साथ बाहर नहीं गई थी, कमरे में पड़ी बोर होने लगी तो बाहर आ गई और फिर वहीं रुक गई। टीवी लाउंज में टीवी के आगे वहीं बैठा था और खाना खा रहा था। तभी उसकी नज़र भी उस पर पड़ी थी। तुम मम्मा पापा के साथ नहीं गई? उसने सर नफी में हिलाया। वो कहकर दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया तो वो ढीठों की तरह दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसने उसके बैठने पर देखा भी नहीं था। वो कितनी देर तक उसे देखती रही। अचानक उसने नज़रें घुमाकर उसे देखा तो वो सटपटाकर टीवी की तरफ देखने लगी। ज़्यादा भूख लगी है? वो हैरत से उसे देखने लगी। यूँ नदीदों की तरह क्यों देख रही हो मुझे? क्या आंखों के रास्ते मुझे निगलने का इरादा है? यह आदमी कभी नहीं सुधर सकता। वो गुस्से में खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। दैट्स गुड, अपना ख्याल रखना। कमरे में आते आते उसकी आंखें भर आई थी। वो सलमा आंटी से सरदर्द की गोली लेने आई थी, लेकिन इससे पहले वो अंदर दाखिल होती अध खुले दरवाजे से उसे अपना नाम सुनाई दिया था। वो न चाहते हुए भी बाहर रुक गई थी। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी बिल्कुल, इस प्यारी बच्ची का असल रूप नहीं देखा आपने, इसलिए प्यारी लगती है आपको। सलमा आंटी के जवाब में उसे अहमद की आवाज़ सुनाई दी। तुमने ही कहा था ना कि तुम आयशा से शादी करना चाहते हो? अब नवाजिश साहब की आवाज़ आई थी, जबकि आयशा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। जी वो तब की बात है जब मैं उसे ठीक तरह से जानता नहीं था। जानते हैं ना उसने अंकल को कितना टॉर्चर किया है? आयशा ने बेसाख्ता होंठ दांतों तरह दबाया था। अहमद, वो उसका बचपना था और वो जो भी बात थी बाप बेटी के दरमियान थी। अगर सुल्तान उससे नाराज़ होता तो आखिरी लम्हों में कभी मुझे आयशा को बेटी बनाने की बात ना करता और ना तुम्हें उसकी जिम्मेदारी सौंपता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए शादी से इनकार कर रहे हो कि उसने किसी और लड़के से मंगनी की थी? नहीं, मैं जानता हूँ वो उसकी असलियत जानने के बाद उससे कितनी नफ़रत करती है। बात यह है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। गलत। उस दिन जब हम उसके घर पहुँचे थे वहाँ सब थे। चलो उनको छोड़ो, तुम्हारे अलावा मैं भी था, लेकिन उसने सबसे पहले तुम्हें आवाज़ दी थी। और जब तुम्हें उसकी दोस्त का फ़ोन आया था तो पागलों की तरह भागे भी तुम थे। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें आयशा से शादी नहीं करनी तो बता दो, वो मेरी बेटी है और उसे तुमसे अच्छे लड़के मिल जाएंगे। इससे आगे अहमद ने क्या कहा, क्या फ़ैसला हुआ, वो नहीं सुन सकी। उस रात वो रोई नहीं पर सो नहीं सकी। सुबह जब वो डाइनिंग रूम में आई तो वो तीनों मौजूद थे। वो नवाजिश साहब के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अंकल, मैं घर जाना चाहती हूँ। तीनों ने एक साथ उसे देखा था, जबकि वह नज़रें झुकाए प्लेट के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। क्यों बेटा, हमारी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? सलमा ने परेशानी से उसका चेहरा देखा। नहीं आंटी, आप लोगों ने जितनी मोहब्बत मुझे दी है वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती, लेकिन आखिर कभी ना कभी तो मुझे अपने घर जाना है। लेकिन तुम अकेले कैसे रहोगी? वैसे ही अंकल, जैसे वो सब लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। अहमद ने बेसाख्ता पहलू बदला था। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी बना कर लाया हूँ। मैं तुम्हें अकेले वहाँ नहीं भेज सकता। प्लीज़ अंकल, मुझे फ़ोर्स ना करें। मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ। वो यही बताने आई थी। बात ख़त्म करके वो किसी को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर उठ गई थी। तुमने कुछ कहा है आयशा को? नवाजिश साहब ने गुस्से से अहमद को देखा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। वो तो खुद हैरान था। इसे क्या हुआ है? मैं पूछता हूँ।
نہیں پاپا میں دیکھتا ہوں۔ وہ ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ اپنے بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے پیکنگ کرتی رہی۔ تم جانتی ہو نا سعد اب پولیس کسٹڈی میں نہیں اور تم وہاں اکیلے رہنا چاہتی ہو تاکہ وہ پھر کچھ الٹا سیدھا کرے۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر احمد نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تو اچھا ہے نا میرے ساتھ الٹا سیدھا کر لے۔ جو لڑکیاں اپنے باپ کو ٹارچر کرتی ہیں ان کی عزت کو نیلام کرتی ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کی عزت سے کھیلا جائے۔ بڑے زور کا تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ پہلے تو وہ گال پر ہاتھ رکھ کے ہکا بکا اس کا سرخ چہرہ دیکھتی رہی، پھر بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہوتے کون ہیں آپ مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ ایک دم ہاتھ ہٹا کر غصے سے بولی۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ وہ بھی اسی کے انداز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، پر مجھے تو کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آئی لو یو۔ وہ رونا بھول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو وہ مسکراتا ہوا اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اور اب سے نہیں تب سے جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ساری بدتمیزیوں کے باوجود انکل کی وجہ سے تھوڑا دل خراب ہوا تھا، لیکن جب اس دن تم نے معافی مانگی تھی میں نے اسی دن سب بھلا دیا تھا۔ تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ ناراضی سے بولی۔ تمہیں تنگ کر رہا تھا، کیونکہ تم نے بھی مجھے کم تنگ نہیں کیا تھا۔ اور آپ نے رات کو انکل کو کیوں کہا آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تم باہر کھڑی ہو۔ آپ کو سب کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ سب بھول کر جلدی سے بولی۔ مجھے دل کو جاننے کا علم آتا ہے۔ اچھا تو بتائیے میرے دل میں کیا ہے؟ میں احمد کے دعوے پر وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ احمد کے کہکے پر اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو ایک دم کھڑی ہو گئی۔ چلو یہی بات اب ماما پاپا کو چل کر بتاؤ، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ احمد میرا ہاتھ چھوڑیے، اب کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا، چلو، وہ اسے کھینچتے ہوئے بولا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ لیے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی، کیونکہ اب انہیں یوں ہی ساتھ ساتھ رہنا تھا۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول سوری۔ اس کے اندر جو وہ آگے پیچھے سینز ہوئے ہیں میں نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کمپرومائز کر لیں۔ پتہ نہیں آگے پیچھے کیوں ہوئے ہیں، تو وہ مس پرنٹ ہو گئے ہوں گے یا اس طرح سے ہو گیا ہوگا۔ مجھے لگا کہ غائب ہے، پھر میں نے کہا میں کیا کروں، اب میں اس کو ارینج کہاں سے کروں، تو پھر میں نے ویسے ہی پڑھ دی، لیکن آگے جا کر پتہ چلا کہ اچھا وہ عدل بدل ہو گیا ہے۔ تو خیر اچھا ناول تھا، اچھی سٹوری تھی، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ناول۔ تو اپنا بتائیے گا اور کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ لیکن میں بتا دوں میں جنت کے پتے انشاءاللہ جلدی سٹارٹ کرنے والی ہوں، لیکن کچھ ایپیسوڈز کے بعد میں اس کو شفٹ کر دوں گی دوسرے چینل پر، اور اس چینل پر میں اور بھی ناولز پرووائڈ کروں گی۔ ابھی میں بکس فار ایور چینل پر ناولز پرووائڈ کروں گی آپ لوگوں کو۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جائیے کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے بہت سارے آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہیں میرے پاس، تو ابھی سرپرائز ہے تو نہیں بتانا چاہیے، تھوڑا انتظار کیجیے آپ لوگ بھی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اچھے ناولز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔